أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہر سننے والے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، تمام مسلمانوں کو خاص حفاظت میں، جہاں جہاں مسلمان ظلم کا شکار ہیں انہیں اپنی خاص حفاظت اور رحم میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن آیت نمبر 69 سے 104 تک ہے، سورۃ شعراء پارہ ہے 19۔ انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر اس کی ساتھ ساتھ کریں گے۔ لاسٹ جو لیسن تھا اس میں ہم نے قصہ پڑھا جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا، کہ کس طرح اس نے حق کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو گیا۔ آج جو قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور اس میں بھی ہر قصے کے بعد یہ جیسے یہ آیت پچھلی جو آیت تھی 67 اور 68 کہ بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے اور نہیں تھے اکثر ان کے ایمان لانے والے، بے شک رب آپ کا وہی بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ہر قصے کے بعد یہی آیت آئے گی اور پھر ہم اس پہ غور و فکر کریں گے کہ اس میں کیا نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ یہ قصے ایک ہی جو قصہ ہے وہ قرآن میں کئی جگہوں پر ڈفرینٹ اینگل سے بتایا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ خود بھی تدبر کریں کہ کون سا اینگل اس سورہ میں بتایا گیا، باقی جگہوں پہ جب آتے ہیں یہ سارے یہی والے تذکرے تو وہاں کون سا اینگل جو ہے اس کو شو کیا گیا۔ تو یہ سب چیزیں ان پر تدبر کرنا ہی مقصد ہے۔ تو آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ۔ وَاتْلُ پڑھ سنائیے، تلو ہوتا ہے نا تلاوت سے، تلاوت بھی اسی سے ہے، تا لام واو، اور تلاوت کا مطلب ہم نے ڈیٹیل سے پچھلی تفاسیر میں پڑھا ہے کہ پڑھ کر سنانا اور اس کو سمجھنا بھی، سمجھانا بھی، صرف پڑھ کر سنانا نہیں، اس کا مطلب معنی مفہوم بھی خود کو سمجھ آتا ہو اور دوسروں کو بھی سمجھانا آتا ہو۔ تلاوت اس میں آتا ہے، صرف جو پڑھ کے سنانے وہ قرات ہوتی ہے، تو اس کا مفہوم جو ہے وہ زیادہ وسیع ہے۔ وَاتْلُو اور پڑھ سنائیے، علیہم انہیں، نبأ خبر، ابراہیم خبر ابراہیم کی۔ نبأ ہم پہلے بھی بہت بار پڑھ چکے ہیں کہ کسی اہم خبر کو کہتے ہیں نبأ، اہم معاملے کے متعلق خبر، ایسی خبر جس کا سننے والے سے تعلق ہو اور وہ اس پر اثر انداز بھی ہو سکتی ہو، سننے والے سے تعلق ہو، یعنی کہ ہر خبر کا سننے والے سے تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے کہ آسٹریلیا کے کسی جنگل میں آگ لگ گئی تو میرا اس خبر سے کیا تعلق ہے؟ نہ میں اسے بجھا سکتی ہوں، نہ کوئی انسان اس میں مر رہے ہیں، بس وہ آگ بجھ نہیں رہی۔ ہاں وہ بھی ایک پیڑ پودوں کا بھی نقصان ہے، لیکن بہرحال مجھ سے اتنی دور، بالکل م، سینکڑوں میلوں دور، اور نہ کسی انسان کا اس سے لینا دینا، نہ مجھ سے، نہ میں جنگلات کے بارے میں زیادہ میرا نالج ہے، نہ وہ میری فیلڈ ہے، تو وہ میرے سے ریلیٹڈ چیز نہیں ہے۔ اس طرح جن لوگوں کو پولیٹکس کے بارے میں کوئی خاص اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا تو دن رات نیوز چل رہی ہوتی ہے لیکن وہ بالکل کان نہیں دھرتے، ان کے لیے وہ اہم نہیں ہوتی۔ اور پڑھ سنائیے انہیں خبر ابراہیم علیہ السلام کی، تو ایسی خبر جس کا سننے والے سے تعلق ہو، ایسی خبر، نبا ایسی خبر کو بھی کہتے ہیں جو ماضی کا واقعہ ہو، یا ایسی خبر کو بھی کہہ سکتے ہیں جو مستقبل میں ابھی جس کے بارے میں بتایا جانا ہو، یعنی کہ مستقبل میں بھی واقعہ ہونی ہو وہ بات، لیکن اس کی خبر دی جائے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو اہل مکہ کو کیوں سنانے کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں، مکی صورت ہے یہ، مکہ والوں کو پڑھ سنائیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی خبر انہیں کیوں دیجیے؟ اور نبا ہے بھی وہ خبر جس کا سننے والے سے تعلق ہے، کیونکہ ان کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے تھا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا باپ سمجھتے تھے نا، کہ ہم انہی کی اولاد ہیں، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام وہیں آ کر بسے اور ان کے 12 بیٹے تھے اور اس میں سے مختلف خاندان نکلے اور جو بھی تھا، تو وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں اور انہی کے دین پہ ہیں۔
تو ان سے متعلق یہ خبر ہے ابراہیم علیہ السلام کی، حالانکہ وہ تو بت پرستی کا شکار تھے، لیکن کہتے خود کو کیا تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ پھر 70 آیت میں اذ قول، جب اس نے کہا، لی ابی ہی، اب یہ ابراہیم علیہ السلام کا کیا قصہ سنائیے، یہ قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ جب اس نے کہا لی ابی ہی، اپنے باپ سے، وقومہ، اور اپنی قوم سے، ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اب اپنے باپ جس کا نام آزر بتایا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، کہتے ہیں کہ یہ بت پرست بھی تھے اور بت فروش بھی تھے، بت بناتے بھی تھے، یعنی خود آرٹسٹ بھی تھے اور اس کا کاروبار بھی کرتے تھے، اور دین سے بھی ریلیٹڈ ان کے یہ سارا معاملہ تھا، یعنی ان کا مذہب بھی یہی تھا کہ اسی کی پوجا کرو، اسی کی عبادت کرو۔ تو یہ ان کی معیشت پر بھی ضرب تھی، ان کی معاشرتی حیثیت پر بھی ضرب تھی، اور ان کی مذہبی حیثیت پر بھی ضرب تھی۔ یہ بہت سی ضربیں تھیں ان کی ذات پہ، ان کے والد کی ذات پہ، اور قوم کا تو خیر سارے عقیدے پہ ضرب تھی، ساری قوم کا عقیدہ ہی یہ تھا، بت پرستی۔ تو انہوں نے پوچھا اپنے والد سے اور اپنی قوم سے، کس کی تم عبادت کرتے ہو۔ جب انسان کوشچن کرتا ہے نا تو وہ دوسرے کے مائنڈ کو سٹر کرتا ہے۔ کبھی کبھی جب ہم ریکارڈنگ سے پڑھاتے ہیں تو پھر ہم سٹاپ کر کے اندر کوشچن کرتے ہیں، تو وہ جو سو رہے ہوتے ہیں نا وہ ایک دم الرٹ ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ کوشچن آ گیا ہے، اور پھر انہیں اپنے دماغ کو کھنگالنا پڑتا ہے، اچھا کیا کیا سن رہے تھے ہم۔ تو کوشچن انسان کو، جو ٹیچرز بار بار کوشچن کرتے ہیں کلاس میں، ان کی کلاس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ الرٹ رہتے ہیں کہ یہ ٹیچر پوچھ لے گا، اور جو بالکل ریڈنگ کی طرح پورا سبق پڑھ کے چلے جاتے ہیں تو وہ آدھی کلاس ہو رہی ہوتی ہے، جن کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں وہ بھی دماغی طور پہ سو رہے ہوتے ہیں۔ تو اندر کوشچن جو ہے نا وہ آپ کو جگاتے ہیں اور آپ کے مائنڈ کو سٹر کرتے ہیں، ہلاتے ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک کوشچن کیا ہے کہ کس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ اب کوئی نکتہ چینی کرے گا ہمارے بتوں پر۔ قولو، انہوں نے کہا، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، اسنامن، بتوں کی، فنذلو، تو ہمیشہ رہیں گے، لہا، ان کے لیے، عاکفین، جم کر بیٹھنے والے۔ اب یہ ایک پرجوش انداز شو کر رہا ہے اس قوم کا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور بتوں کی بات کرتے ہیں، اتنا کافی تھا، نعبدو اسنام، لیکن آگے مزید کیا کہا، تو ہم ہمیشہ رہیں گے ان کے لیے جم کر بیٹھنے والے، انہی پر جمے رہیں گے ہم۔ فنذلو جو ہے نا، ذلہ، یہ کانا سوارا کے معنی میں آتا ہے۔ کانا کیا ہوتا ہے، ہونا، ہے، یعنی یہ تسلسل کے معنی میں آ رہا ہے، کرتے جانے کے معنی میں آ رہا ہے۔ ویسے اس کا لفظی معنی ذلہ کا مطلب ہوتا ہے دن کے وقت کام کرنا، لیکن یہاں پر کیا ہے، تو ہم ہمیشہ، فا تو کے لیے، نہ ہم، متکلم جمع کا صیغہ ہے، تو ہم ذلو، ہمیشہ رہیں گے، لہا، ان کے لیے، کن کے لیے، یہ جو بت تھے ان کے لیے، عاکفین، جم کر بیٹھنے والے۔ عاکفہ کیا ہوتا ہے، جم کر بیٹھے رہنا۔ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا استقامت، یہ صبر کی ایک فارم ہے، ثابت قدمی، دلیل کو پہچاننا، جاننا، سمجھنا، اور پھر اس پہ جم جانا۔ لیکن ایک ہوتی ہے ہٹ دھرمی، بغیر دلیل کے بات پہ جم جانا، یہ ہوتا ہے ڈھیٹ پن۔ یہ اس ڈھیٹ پن کی طرف اشارہ ہے۔ وقوف جو ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے تعظیم کے طور پر کسی کی طرف متوجہ ہونا اور پھر اسے لازم پکڑ لینا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کی طرف سے متوجہ نہیں تھی، ان کی عبادت نہیں کرتی تھی، ان پر جمے رہنے کا بھی ارادہ رکھتی تھی کہ ہم آئندہ بھی اسی پر رہیں گے، تم کیا بات کرنے والے ہو، ہم اسی پر جم کر بیٹھنے والے ہیں۔ اور ایسا جواب، اتنی پرزور بات اسی کو کرنی پڑتی ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، اور یہ بے دلیل بات کر رہے تھے اور اسی پہ زور بھی دے رہے تھے۔ ایسا جواب وہی دیتا ہے، اس کے انداز میں ایسی ہی ہٹ دھرمی ہوتی ہے۔ قولا، اس نے کہا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، حل، کیا، یسمعونکم، تم، یا جو ہے وہ، سما، سننا، اس کا روٹ ورڈ بھی کیا ہے، سین میم عین۔ حل، کیا، یسمعونکم، وہ سنتے ہیں، کم، تمہیں، یعنی تم سب کو، کا ہوتا تو صرف سنگولر، کم ہے تو پلورل، جمع، وہ سنتے ہیں تمہیں، اذ، جب، تدعون، تم پکارتے ہو، او، یا،
ینفعونکم وہ نفع دیتے ہیں، یا وہ کے لیے، نفع کے لیے، نکم کم تمہیں، ینفعونکم وہ نفع دیتے ہیں تمہیں، او یا یضرون وہ نقصان دیتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے مزید کیا کہا؟ ان سے لاجک پوچھی کہ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ یہ جو تم اتنی زیادہ دعائیں ان سے مانگتے ہو، ان کو پکارتے ہو، مشکل کے وقت پکارتے ہو، تو کیا یہ سنتے ہیں یا وہ نفع دیتے ہیں تمہیں؟ تمہاری یہ جو ساری عبادت ہے، اس کا تمہیں کوئی فائدہ ہے؟ تمہیں کیا فائدے ملے اس عبادت کے؟ اور اگر تم ان کی عبادت نہ کرو تو کیا وہ تمہیں کوئی نقصان دیں گے؟ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو توڑ دیے تھے بت، کیا ان بتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان دیا؟ وہ تو یہ تک نہیں بتا سکے کہ ہمیں اس نے مارا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یہ جو بڑا ہے اسی سے پوچھ لو، کیونکہ اس کے ہاتھ میں انہوں نے وہ کلہاڑا یا وہ جو آلہ تھا وہ تھما دیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام، جیسے کہ ہم پہلے بھی بہت بار اس پہ بات کر چکے ہیں، کہ یہ ہسٹری کے وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ریشنل تھنکنگ کے ذریعے اللہ کو پہچانا تھا، لاجکس کے ذریعے۔ انہوں نے سمجھا کہ رب یہ نہیں ہو سکتا جو نہ خود ہل سکتا ہے، نہ خود کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے۔ میں اس کے بارے میں جو بھی کہوں یہ خود کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، اور اسے دوسروں کی ضرورت ہے خود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ نہ یہ کسی نفع نقصان کا مالک ہے، نہ یہ کسی کے رزق کا مالک ہے، نہ یہ کسی کی دعا کو قبول کرنے اور رد کرنے کا مالک ہے، یہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ آگے یہ جو نبی ابراہیم علیہ السلام نے آگے جو انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ کا تعارف جو کرایا، اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ ان کے خیال میں رب کیا تھا، اور یہ کیا تھے جو نہ نفع کے مالک ہے اور نہ نقصان کے مالک ہے۔ انسانی کمزوری ہے نا، وہ کوئی بھی نیا، وہ جسے کہتے ہیں بلی کے سر پہ گھنٹی کون باندھے، کہ نیا کام شروع کرنے سے پہلے وہ گھبراتا ہے اور وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے، لیکن جس کے دل میں ایک یقین کی کیفیت آ جائے نا کہ نہیں یہی ٹھیک ہے جو میں کر رہا ہوں، وہ کر جاتا ہے۔ باقی ابراہیم علیہ السلام کی قوم انہی لوگوں میں رہتے تھے نا، باقی قوم کے کسی انسان کے ذہن میں بات نہیں آئی کہ یہ بتوں کی ہم پرستش کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، سالوں سے کر رہے ہیں، اور نہ ہی ہمیں کچھ دے سکتے ہیں، نہ ہی ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں، نہ ہی ہمیں کسی چیز سے روک سکتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جب یہ یقین آ گیا کہ یہ رب نہیں ہے، تو پھر وہ کھڑے ہو گئے۔ پھر قولو انہوں نے کہا، بلکہ وجدنا پایا ہم نے آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، کذالک اسی طرح، یفعلون وہ کرتے تھے۔ کوئی لاجک نہیں تھی ان کے پاس، کوئی وجہ نہیں تھی ان کے پاس کہ کیا مضبوط دلیل ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں، ان میں کتنی زیادہ کوالٹیز ہیں ہمارے رب میں، یہ کر سکتے ہیں۔ کچھ نہیں تھا ان کے پاس، بت تھے پتھر کے، وہ کر ہی کچھ نہیں سکتے تھے۔ لاجک کیا تھی؟ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے پہ پایا جو ہم بھی کرتے ہیں۔ کوئی لاجک نہیں ہوتی ہمارے پاس، لیکن ہم کیا کہتے ہیں، ارد گرد کے لوگ یہی کر رہے ہیں، تو اپنے اندر وہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے جو کہا وہ سچ ہے۔ ان کے پاس تو کتاب نہیں تھی، ہمارے پاس تو کتاب بھی ہے، اللہ کی نازل کردہ کتاب، حتمی اللہ تعالیٰ کے جو ورڈز ہیں، کلام اللہ ہے، وہ قرآن ہے، ہمارے پاس تو وہ بھی ہے۔ پھر بھی ہم دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں، اچھا یہ کر رہے ہیں، ہم نے بھی یہی کرنا ہے، بھیڑ چال۔ مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک عقل والے قابل تحسین ہوتے ہیں، جو عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ جو عقل سے کام نہیں لیتے تو وہ تو انعام سے بھی برے ہیں، جیسے ہم نے پچھلی سورہ میں پڑھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح وہ کرتے تھے، کوئی خاص جواب نہیں، بس باپ دادا کی پیروی، اور تمہارے کہنے پہ ہم نے انہیں چھوڑنا نہیں ہے۔ قولا اس نے کہا، افرأیتم کیا پھر دیکھا تم نے، ماں جن کی کنتم ہو تم تعبدون کیا پھر دیکھا تم نے جن کی ہو تم عبادت کرتے۔ اب یہ ایک تعجب کا انداز ہے کہ ان کی بے عقلی پہ بیزاری ہے کہ کیا پھر دیکھا تم نے جن کی ہو تم عبادت کرتے، کہ کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ یہ کیا ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ کہا کیا پھر دیکھا تم نے جن کی ہو تم عبادت کرتے، تم انہیں غور کرتے ان پہ یہ کیا ہیں؟ تم بھی عبادت کرتے تھے، تم و آباؤکم الاقدمون،
اور تمہارے آباء و اجداد اقدمون، مقدم، پہلے والے، قدم سے نا قدم آگے جاتا ہے، تو جو پہلے کے لوگ تھے جو پیچھے گزر چکے، تم بھی عبادت کرتے ہو، تمہارے آباء و اجداد بھی جو پہلے تھے، فَإِنَّهُمْ تو بے شک وہ عدو لی دشمن ہے میرے، اللہ سوائے رب العالمین، رب العالمین کے، تو بے شک وہ دشمن ہے میرے سوائے، یعنی کہ جتنے الہوں کو تم اور تمہارے باپ دادا مانتے تھے نا، تو یہ سب میرے دشمن ہیں، میں تو ایک رب العالمین کو مانتا ہوں۔ اور پھر آگے وہ انٹروڈیوس تعارف بھی کرائیں گے کہ وہ رب العالمین کیا ہے۔ اب انسان سوچے، ابراہیم علیہ السلام تو اتنے حلم والے تھے، قرآن میں ان کے لیے کیسے کیسے ورڈز آئے ہیں، اواہ آہیں بھرنے والے، اور منیب بہت رجوع کرنے والے، اور حلیم حلم والے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر فرشتے عذاب نازل کرنے آئے اور پہلے ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کے پاس آئے انہیں بیٹے کی بشارت دینے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انہوں نے جھگڑا کیا، یعنی کہ کہا کہ ان پر عذاب نہ مت لے کے جاؤ۔ تو پھر فرشتوں نے کہا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے جو نازل ہونے والا ہے، یعنی کہ وہ لوگوں کا درد رکھتے تھے دل میں۔ لیکن یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تو وہ سارے الہ میرے دشمن ہیں، سخت ایک بات ہے نا، سوائے رب کے سب میرے دشمن ہیں۔ تو انسان ایک مومن کی صفت ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، وہ آہیں بھرے، لوگوں کا دکھ درد اس کے دل میں ہو، وہ لوگوں کا احساس کرے۔ اور دائی تو بغیر کسی کے احساس اور خیر خواہی کے یہ کام ہی نہیں کر سکتا۔ اور حلم والے تھے، حلیم، اور صابر بھی تھے، صبر بھی کیا۔ ہر نبی نے اپنی قوم کی نافرمانیوں پہ صبر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی تو قوم بالکل نہیں مانی تھی اور انہیں ہجرت کرنی پڑی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تو لے کے چلے، ان کی بھی خیر نافرمانیاں تھی، لیکن آل فرعون تو بالکل ہی منکر ہو گئے نا، تو آل فرعون تو خیر غرق ہوئے، لیکن صبر کیا، کتنے سال انہی میں رہے۔ ہر قوم نے صبر کیا، ہود علیہ السلام، عاد و سمود، صالح علیہ السلام، مطلب سب انہوں نے اپنی قوم کی نافرمانیوں پہ صبر کیا۔ لیکن صبر جو ہے نا وہ منکر کو معروف نہیں کرتا۔ جو حق ہے نا وہی حق ہے، جو باطل ہے وہی باطل ہے۔ تمام انبیاء نے لوگوں کی خیر خواہی کے لیے مشقتیں اٹھائیں، صبر کیا، استقامت پر رہے، استقامت سے اپنا کام کرتے رہے، لیکن کسی نے حق پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ کسی نے یہ نہیں کہہ دیا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے کہا کہ آپ ہمارے بتوں پہ بس ہاتھ رکھ دیں، تو انہیں ہاتھ نہیں رکھ دیا، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ باقی جس کو چاہے تبلیغ کروں گا، لیکن یہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے۔ تو بے شک وہ دشمن ہے میرے سوائے رب العالمین کے۔ اب رب العالمین کا کیا تعارف ہے؟ الذی، وہ جس نے خلقانی پیدا کیا مجھے، فہوا پس وہ یہدین ہدایت دیتا ہے مجھے۔ رب وہ ہوتا ہے جو پیدا بھی کرتا ہے اور اس کے بعد ہدایت کا انتظام بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، سارے جانداروں کو پیدا کیا، پھر انہوں نے ساری زندگی میں کیا کیا فنکشن کرنا ہے سب کچھ ان کے لیے متعین کر دیا، سب کچھ انہیں بتا دیا۔ ہر یہ شہد کی مکھی، مکھی، مچھر، سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ان کا سارا لائف سائیکل کیا ہوگا، ساری زندگی میں انہوں نے کیا کیا کام کرنے ہیں، اور وہ سب وہ کرتے رہتے ہیں۔ جو پرندے ہیں وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، درخت اپنا کام کرتے رہتے ہیں، بیج بناتے ہیں، ان سے دوبارہ پودے اگتے ہیں، پھل دیتے ہیں، پھول دیتے ہیں، پھر ایک وقت کے بعد درخت جو ہے وہ سوکھ جاتے ہیں، یہ سائیکل سارا چلتا رہتا ہے۔ تو رب تو وہ ہے جو پیدا کرتا ہے اور ہدایت کا انتظام بھی کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کو بھی پیدا کیا، اب انسان کے اندر ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے، جسم کی ساری رہنمائی اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دی۔ یہ زمین مٹی تمہاری جو تمہارے جسم کا جز ہے، یہیں سے تمہیں خوراک ملے گی، یہیں سے تمہیں تمہاری جسم کو بڑھنے کا، اس کی نشو و نما کا انتظام کیا گیا ہے۔ سارے یہ جو پھل اور سبزیاں ہم کھاتے ہیں وہ زمین سے اگتی ہیں۔ جو جانور اللہ تعالیٰ نے حلال کیے، مویشی جیسے گائے، بکری، اونٹ ہیں، تو وہ بھی انہی سے کھاتے ہیں اور پلتے بڑھتے ہیں، پھر ہم ان کو ذبح کر کے اور اپنی خوراک کا انتظام کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہماری جسم کی رہنمائی ہے، اس کے بڑھنے کے لیے رہنمائی ہے۔ اسی طرح ایک روح کی رہنمائی ہے،
اس کی رہنمائی، اس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا؟ یہ اوپر سے آئی تھی، وہیں سے اس کا انتظام آیا وحی الہی کا. کبھی قرآن جو کہ وحی جلی کی صورت ہے اس کی صورت میں، اور کبھی وحی خفی کی صورت میں جو کہ سنت اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلے الہام کرتے تھے، فیصلے ان کے دل میں بٹھا دیتے تھے، وہ بھی وحی کے برابر ہے. جتنی زیادہ آیات امپورٹنٹ ہے اتنی احادیث بھی امپورٹنٹ ہے. کچھ احادیث کو پڑھے بغیر تو آپ آیت کا مطلب ہی نہیں سمجھ سکتے. تو یہ سارا ہدایت کا انتظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا، ہر جاندار کے لیے کیا. لیکن یہ جو ہدایت ہے نا، جو روح کی ہدایت ہے، روح ہر ایک میں نہیں ہوتی، ہر جاندار میں روح نہیں ہوتی. انسانوں میں دی گئی روح، انسانوں کے اندر روح ہوتی ہے، تو اس کی ہدایت کا انتظام. تو اگر ہم جسم کو پالتے رہیں اور روح کو اگنور کرتے رہیں تو کیا ہوگا؟ جیسے جسم کو بری چیزیں کھلاؤ تو وہ بیمار ہو جاتا ہے، اس طرح روح کی بھی اگر ہدایت کا انتظام آپ نے ٹھیک نہیں کیا، جو اللہ نے اس کی ہدایت کا انتظام کیا ہے، آپ اس کے مطابق نہیں چلے تو روح بھی بیمار ہو جائے گی. تو یہ سارے انتظامات اللہ نے کر کے بھیجے ہیں، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے صرف. اب دیکھیں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ رونا ہنسنا سب کچھ سیکھ کے پیدا ہوتا ہے. کچھ بچے پیدا ہوتے ہی تو سب بچے روتے ہیں، لیکن کچھ ہی دیر بعد کچھ بچے ایسے دیکھنے میں آئے کہ وہ ہنستے بھی ہیں، ٹھیک ہے، پیدائش کے کچھ ہی دیر بعد، اور روتے تو ہیں ہی بچے. دودھ انہیں دیا جائے تو وہ پینا بھی سیکھ لیتے ہیں، ان کی جبلت میں ڈال دیا جاتا ہے. بکری کا بچہ کچھ ہی دیر میں کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی جبلت میں، اس کا جسم ایسے بنایا اللہ نے، اس کی ہدایت کا اللہ کے انتظام کیا. تو یہ ایک عام ہدایت ہے نا، ایک جبلت ہے جو ہر ایک میں ڈالی گئی، ایک خاص ہدایت ہے. یہ اندر تو رکھی گئی ہے، اللہ کی معرفت انسان کی فطرہ میں تو رکھی گئی ہے، لیکن اس کو پہچاننے کے لیے نا، اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا غور و فکر بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے نباتات کے ذریعے، حیوانات کے ذریعے، اسی نے ہمیں زندگی دی، اسی نے ہماری یہ سب سوچنا اور اس سوچ کے ذریعے رب کو پا لینا، یہ ہے وہ خاص ہدایت. کچھ لوگ تو اسے اللہ کی بکھری نشانیوں سے پہچان لیتے ہیں، اور پھر وہ آتے ہیں وحی کی طرف. اور جنہیں پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، وہ پھر کیا کریں گے؟ جب تک وہ اس وحی کو سمجھے گے نہیں، وہ ہدایت پہ نہیں آ سکتے. ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، کیا ہم ہدایت کا انتظام جو اللہ تعالیٰ نے کیا وہیں سے ہدایت لیتے ہیں؟ ہم تو ادھر ادھر دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، بالکل ویسے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ کرتے تھے. نہیں، ہمارے باپ دادا یہی کرتے، وہی کرو. کبھی ہم نے قرآن و سنت میں چیک کرنے کی کوشش کی تھی؟ جو قرآن سے جڑ گئے، جو اب پرماننٹ اسٹوڈنٹ ہیں اور سیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ حسن ظن ہے میرا کہ وہ تو اب سوچتے ہی ہوں گے. یہ سوچے بغیر تو وہ پھر چین ہی نہیں آتا انسان کو. وہ تو سوچتے ہی ہوں گے کہ اس کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے، فلاں چیز کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے. لیکن آپ پہلی اپنی زندگی پہ غور کریں. قرآن جب آپ کی زندگی میں اس طرح نہیں تھا تو ہم کیا کرتے تھے؟ وہی بھیڑ چال جو سب کرتے تھے، ہم بھی وہی کرتے تھے. تو ہدایت کا انتظام تو اللہ نے کیا. رب کی پہچان ہی یہی ہے کہ اس نے پیدا کیا اور اسی نے ہدایت دی. تو سارے انتظامات، جب بھی آپ کو رہنمائی چاہیے زندگی کے کسی بھی ایسپیکٹ میں، آپ نے معاملات میں کیسے ڈیل کرنا ہے، آپ نے اپنی اولاد کو کیسے ریز کرنا ہے، آپ نے اپنے شوہر یا شوہر نے بیوی کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، والدین کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، یہ سب اللہ نے ہدایت دی. اٹھنے بیٹھنے کے آداب، سونے کے، سب کچھ اللہ نے ہدایت دی. کبھی قرآن کے ذریعے، کبھی رسول اللہ کے فرمان کے ذریعے. تو ہر چیز کی ہدایت اللہ نے دی ہے، اور اسی کو فالو کر کے ہم صراط مستقیم تک پہنچیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تعارف کرایا؟ وہ جس نے پیدا کیا مجھے، بس وہ ہدایت دیتا ہے مجھے. ہم نماز کا سٹارٹ، قرآن کا سٹارٹ دعا کے ساتھ ہوتا ہے. پہلے اللہ کی حمد، کہ ظاہر ہے تعریف، سارے کلمات، سارے اچھے سے کلمات اللہ کے لیے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں. اور اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر. پہلے انسان کو سکھایا جاتا ہے اللہ سے رہنمائی مانگو.
ان لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پہ غضب کیا۔ ہم کن کے راستوں پہ ہیں؟ ہم کپڑے ہم نے ڈیسائیڈ کرنے ہیں، جوتے ڈیسائیڈ کرنے ہیں، سوچتے ہیں آج کل ان فیشن کیا ہے، کیا فیشن میں، کیا یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ ایک عورت کے لیے کون سا لباس جو ہے وہ موزوں ہے، ایک مرد کا لباس کیسے ہونا چاہیے؟ ہم تو دیکھتے ہیں فیشن کیا ہے۔ تو اللہ نے ہر چیز کی رہنمائی کی ہے اور اسی سے لینی ہے۔ وہ جس نے پیدا کیا مجھے، بس وہ ہدایت دیتا ہے مجھے، والذی، اور وہ جو ہوا وہی، یطعمنی، وہ کھلاتا ہے مجھے، وہ یسقین، اور وہ پلاتا ہے مجھے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو انسان کی لائف میں ہوتی ہے نا، عورتیں اگر دیکھیں نا تو سارا دن ان کا کچن کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے، اور مرد بھی تھکے ہارے جب گھر آتے ہیں تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں کھانا اچھا سا مل جائے۔ اگر انسان کے ساتھ یہ پیٹ نہ لگا ہوتا تو وہ مشقت ہی نہ کرتا۔ اس کو پالنے کے لیے، اس کو بھرنے کے لیے انسان ساری مشقتیں کرتا ہے۔ تو مشقت تو کرے، یہ اسباب کی دنیا ہے۔ یہاں پر آپ کو ہر چیز کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ نے رزق لکھ دیا ہے، لیکن آپ بیٹھے رہیں کہ اللہ نے رزق لکھ دیا، اب یہ میرے منہ میں آ کے کوئی ڈال جائے گا، خود ہی کھانا پک جائے گا، خود ہی میرے آگے آ جائے گا اور میرے پیٹ تک پہنچ جائے گا، وہ تو نہیں ہو سکتا۔ اسباب تو چاہیے۔ اس دنیا میں موو کرنے کے لیے، رہنے کے لیے، یہ اسباب کی دنیا ہے۔ یہ کوئی فیری ٹیل نہیں ہے، یہ کوئی فینٹیسی ورلڈ نہیں ہے، یہ اسباب کی دنیا ہے۔ یہاں آپ کو اسباب چاہیے، وسائل آپ حاصل کرتے ہیں اپنے کاموں کو کرنے کے لیے۔ وہ ان چیزوں کے لیے وسائل حاصل کرتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وسائل حاصل کرو۔ ہر چیز کے لیے اللہ نے نہیں کہا کہ وسائل حاصل کرو، جن کو ہم وسیلے بنا لیتے ہیں۔ جن چیزوں کے لیے کہا انہی کو وسیلہ بنانا ہے، اور جہاں پر عقل استعمال کرنے کو کہا وہاں عقل استعمال کرنی ہے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمان دے دیا کہ یہ ظلم ہے اور یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، آپ وہاں اپنی عقل سے سوچنا شروع سے نہیں حق کیا ہے، یہ جو سچ بول رہا ہے کہیں یہ باطل تو نہیں۔ جب آپ کو پتا ہے سچ بول رہا ہے تو وہ حق ہی حق ہے، وہاں پہ عقل نہیں لڑانی۔ ایک چوری کرنے والا ہے اور آپ کہیں نہیں، چور کی بھی تو مجبوریاں ہوتی ہیں، اس کو بھی تو پیٹ لگا ہے، اس نے بھی تو کمانا ہے۔ خود سے آپ نے چوری کو حلال نہیں کر دینا۔ جہاں پہ اللہ کا حکم آ گیا وہاں اپنی عقل نہیں لڑانی، عقل وہاں لڑانی ہے، عقائد پہ عقل نہیں لڑا سکتے۔ رسول اللہ کو، یا اللہ نے تمام رسولوں کو جیسے کہا کہ یہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، یہ بشر ہوتے ہیں، یہ میرے بندے ہوتے ہیں، اور آپ کہیں نہیں نہیں یہ تو اور بھی کچھ ہوتے ہیں، ہماری عقل کہتی ہے کہ یہ اور بھی کچھ ہوتے ہیں، وہاں پہ عقل نہیں لڑانی۔ عقائد پہ عقل نہیں لڑانی، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات آ جائیں وہاں پہ عقل نہیں لڑانی۔ وہاں پہ عقل لڑانی ہے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے لڑائی، کہ ان بتوں سے تمہیں کیا نفع پہنچتا ہے، ان کی عبادت نہیں کرو گے تو کیا نقصان ہوگا، وہاں پہ عقل لڑانی ہے۔ سنت کو فالو کرنے میں کیا فائدے ہیں، یہ قرآن نے بتائے ہیں۔ اس کو چھوڑنے کے کیا نقصان ہے، یہ قرآن نے بتایا۔ اپنی عقل نہیں لڑانی، چھوڑ بھی دیں تو کیا ہے، آج کل پریکٹس کرنا ہی بڑا مشکل ہے، وہاں اپنی عقل نہیں لڑانی۔ تو اپنی عقل وہاں لڑانی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے عقل سے کام لینے کا کہا ہے، کہ دنیا میں نشانیاں دیکھو، آیات بکھری ہوئی دیکھو تو اللہ کو پہچانو، عقل سے کام لو۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اور وہ جو وہی وہ کھلاتا ہے مجھے اور وہ پلاتا ہے، یعنی کہ کھلانے پلانے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ دیکھیں اللہ بارش برساتا ہے، اسی سے پیڑ پودے اگتے ہیں، اسی سے سمندروں میں پانی اکٹھا ہوتا ہے، وہی ہم پیتے ہیں، وہی ہم کھاتے ہیں۔ کون بارش برساتا ہے؟ کوئی انسان تو نہیں برسا سکتا۔ آرٹیفیشلی کوئی بارش برسا سکتا ہے؟ کوئی نہیں برسا سکتا۔ ایون کہ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے باوجود کبھی کبھی ویدر فورکاسٹ جو ہے وہ غلط ثابت ہوتی ہے، بارش کہتے ہیں ہوگی اور نہیں ہوتی، بارش نہیں ہوگی اور ہو جاتی ہے، ابھی تک غلط ثابت ہو جاتی ہے، اور وہی کھلاتا ہے۔ کون بیج کو اندر سے اس کو آپریشن کر کے اس کے اندر سے پودا نکالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نکالتا ہے۔ وہ بیج کو پھاڑتا ہے، اس کے اندر سے پودا نکلتا ہے، تو وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے۔ ہاں آپ کو اسباب حاصل کرنے ہوتے ہیں، آپ کو بیج زمین میں ڈالنا ہوتا ہے، اس کے بعد کا پروسیجر آپ نہیں کر سکتے۔ آپ نے اگر گندم ہے تو اس کو پسوانا ہے، اس کا آٹا گوندنا ہے، اس کی روٹی پکانی ہے اور اپنے منہ میں بھی ڈالنی ہے، یہ اسباب ہے۔ مگر آپ گندم خود سے پیدا نہیں کر سکتے، وہ اللہ ہی کرتا ہے۔ آگے کیا ہے؟ وَإِذَا، اور جب مرضتُ بیمار ہوتا ہوں میں، مرض ہوتا ہے مجھے، فَهُوَ، تو وہی یشفین، وہ شفا دیتا ہے مجھے۔
یہاں پر ایک اور بڑی عاجزی کا اظہار ہے اس آیت میں. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا، حالانکہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ کی اذن کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بیمار نہیں ہو سکتا. لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کو اپنی طرف منسوب کیا، کیونکہ انسان خود اللہ بلا کھاتا ہے نا. اللہ نے تو بتا دیا اس چیز میں صحت ہے، اس چیز میں فائدہ ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، ایسی چیز کھاؤ جو جسم کو تباہ نہ کرے، ایسی چیز مت کھاؤ جو جسم کو نقصان دے، طیب اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ. تو جب میں بیمار ہوتا ہوں، انسان اپنی وجہ سے بیمار ہوتا ہے. قرآن میں کیا آتا ہے؟ انسان کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کے اپنے عمل کے سبب ہے، اور جو فائدہ پہنچتا ہے، جو خیر پہنچتی ہے، وہ میری رحمت کے سبب ہے. مشیت دونوں میں اللہ کی، اللہ کا اذن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھی ہے بہت سی چیزوں کو ہو جانے کی، لیکن نقصان انسان کو اپنے عمل کے سبب ہوتا ہے. تو بیمار بھی انسان اپنی وجہ سے ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کتنی خوبصورتی سے کہا، اور جب بیمار ہوتا ہوں میں فَهُوَ یشفین، تو وہ شفا دیتا ہے مجھے. ہمارا جو بیماری سے لڑنے کے لیے جو ہمارا سسٹم ہے، امیون سسٹم، وہ بھی تو اللہ نے بنایا ہے. پھر وہی بات کہ اسباب ہمیں اختیار کرنے ہیں. ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم علاج کراتے ہیں، ہم نے میڈیسن بھی لینی ہوتی ہے، لیکن ان میڈیسن کو کھانے کے بعد، ان میڈیسنز کو کھانے کے بعد جو شفا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی دوا نہ ہو. سورہ فاتحہ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ سوائے موت کے اس میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے. تو کسی کو دم کریں، سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں، باقی مسنون دعاؤں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور پڑھیں. شفا کی اور بھی بہت سی دعائیں ہیں لیکن وہ بھی ضرور پڑھیں. تو جو ہمارا سارا امیونٹی کا انتظام ہے، جو اندر کوئی جراثیم انٹر ہو ہمارے جسم میں تو اینٹی باڈیز بننے لگتی ہیں، یا جو کچھ بھی ہے، تو وہ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے باہر سے پھر ہم ایک سپورٹ سسٹم، دنیاوی اسباب کو اختیار کرتے ہیں، ایک سپورٹ سسٹم ہمیں ملتا ہے. اور پھر بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی رہتی ہیں اور ختم ہوتی رہتی ہیں. جیسے کینسر سیلز جو ہیں وہ اندر ہی پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ڈسٹروائے بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب اللہ کا اذن نہیں ہوتا تو وہ ڈسٹروائے نہیں ہوتے، شفا نہیں ہوتی ان سے، اور وہ بیماری انسان کے اندر پل جاتی ہے. تو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، والذی، اور وہ جو یمیتنی، موت دے گا مجھے، ثم، پھر، یحیین، وہ زندہ کرے گا مجھے. موت کو زندگی پر مقدم رکھا ہے. جس نے موت دی ہے وہی زندہ کرے گا. موت دینے کی قدرت بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور پھر مر ہی نہیں جانا، زندہ بھی کیا جانا ہے، حساب کتاب بھی لینا ہے. سب کچھ الیبوریٹ کر دیا. کتنی خوبصورت ڈسکرپشن ہے. ایک موسیٰ علیہ السلام نے تعارف کرایا، وہ تھا ایک، جیسے موویز میں ہوتا ہے نا، ایک لانگ شاٹ اور ایک کلوز شاٹ. تو وہ لانگ شاٹ تھا. زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، مشرق مغرب کا مالک، سب چیزیں اللہ کے اختیار میں. اور ایک چھوٹی چھوٹی انسان اپنی ہی ذات پہ صرف غور کر لے تو اللہ کو پا لے. ہر چیز کی ہدایت اللہ کی طرف سے، بیماری شفا اللہ کی طرف سے، کھانا پلانا اللہ کی طرف سے. مر جائیں گے اللہ کی طرف سے، پھر زندہ بھی کیے جائیں گے، زندہ بھی کیے جائیں گے، حساب کتاب بھی ہوگا. یہ ایسی، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ ہم نے سب کچھ ایسی باطل نہیں بنا دیا. ما خلقت هذا باطلا، نہیں ہم نے بنایا اس کو باطل ایسے ہی بے مقصد. اس کا ایک مقصد ہے اس کائنات کو بنانے کا، انسان کو بنانے کا. تو زندہ کر کے ہمیں اپنا حساب کتاب بھی دینا ہے. پھر 82 آیت میں والذی، اور جس نے، اطمعو، اور وہ جس سے، اطمعو، میں امید رکھتا ہوں، ان کے، یغفرا، وہ بخش دے گا، لی، میرے لیے، خطیئتی، خطا میری، یوم الدین، دن بدلے کے. اب زندہ مجھے کرے گا، پھر حساب کتاب بھی لے گا. اور چونکہ میں نے اسی کو رب مانا جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے فوت کرے گا، میری زندگی کی ہدایت کا انتظام اس نے کیا، مجھے بیماری شفا دینے کا اختیار اس میں ہے،
تو میں نے اللہ تعالیٰ کو واحد مانا، رب العالمین مانا، تو میں امید رکھتا ہوں۔ اطمعو کا جو لفظ ہے نا، وہ یہاں پر امید سے زیادہ ترجمہ تو کیا گیا امید، تما لالچ ہوتی ہے نا، تو امید سے زیادہ اس میں یقین کا عنصر ہے۔ یقین کا جو معنی ہے نا وہ زیادہ غالب ہے، کہ مجھے یقین ہے، ترجمے میں ایسی ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بخش دے گا مجھے، بخش دے گا میرے لیے خطیئتی، خطا میری، یوم الدین، دن بدلے کے۔ اب پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے خطائیں نہیں ہوتی، لیکن وہ جو چھوٹی چھوٹی گناہ تو ہوتے ہی نہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو بھی وہ ذہن میں رکھتے ہیں، معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا، کہ وہ جو انہوں نے بتوں کو توڑ کے اور وہ کلہاڑا کسی بڑے بت کے ہاتھ میں پکڑا دیا، اسی کے اوپر لٹکا دیا، اور جب قوم والوں نے پوچھا کس نے کیا تو اس نے کہا اس سے پوچھ لو۔ مطلب کہ وہ ہوتا ہے تورا، گول مول بات، جھوٹ نہیں بولا، لیکن کہتے ہیں کہ قیامت کے روز انہیں اس تورا کی وجہ سے بھی اللہ سے ڈر ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام خود انہوں نے ساری زندگی رب واحد کی تبلیغ کی، لیکن لوگوں نے انہیں خدا کا بیٹا بنایا تو وہ ڈریں گے کہ اللہ مجھ سے سوال کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام قتل خطا تھا، لیکن پھر بھی ڈر ہوگا۔ تو وہ خطائیں، جو خطائیں ہوتی ہیں، گناہ نہیں ہوتے، گناہ انسان جان بوجھ کے کرتا ہے، خطائیں ہو جاتی ہیں، انسان خطاؤں کا پتلا ہے، اسے ہو جاتی ہیں، تو وہ بخش دے گا میرے لیے خطا میری، دن بدلے کے۔ میں نے یہ سب کچھ مانا، میں نے اللہ کو واحد مانا، تو پھر مجھے امید ہے کہ وہ میرے لیے میری خطاؤں کو بخش دے گا یوم الدین۔ دین کیا ہوتا ہے؟ بدلہ، یوم الدین، بدلے کے دن۔ جب انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے نا، تو اسے اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بہت بڑی لگتی ہیں، لیکن جسے اللہ کی معرفت نہیں نا، وہ بڑی بڑی غلطیوں کو کیا کہتا ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ہے ہی بڑا، میں تو، ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، ہم تو جنتی ہیں، آخر میں تو ہم نے جنت میں ہی جانا ہے۔ بھی آخر میں جنت میں جانا ہے، ایسے بھی تو لوگ ہوں گے جو جہنم میں راکھ بن جائیں گے، راکھ بھی بننا ہے، اس کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، راکھ بن جائیں گے، ان کی راکھ کو جنت کے پاس نہر میں ڈالا جائے گا، اور جنتیوں کو کہا جائے گا ان پر پانی ڈالو، تو وہ پودے کی طرح اگائیں گے، پھر وہ جائیں گے جنت میں۔ ایسی خطائیں معاف نہیں ہو جائیں گی۔ تو جسے اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو، تو نہ وہ کبھی اللہ پہ توکل کرتا ہے، نہ وہ اپنے اعمال کو درست کرتا ہے، نہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، نہ اسے اللہ کی پھر مدد آتی ہے، نہ اسے ہدایت ملتی ہے۔ وہ انہی خوش فہمیوں میں، یہ جو جنت ہے نا، یہ اتنی سمپل بھی نہیں ہے کہ جو چاہے کرتے رہے اور بس آپ کے، میں کلمہ گو تھا اور میں ٹھیک ہے۔ جو خالص کلمہ گو ہے، جس نے کبھی شرک نہیں کیا، اس کے لیے جنت ہے، مگر ایسا نہیں کہ ایک ایسا جنتی جس نے ساری زندگی تقوی اختیار کیا، ڈرتا رہا، اور وہ جو ساری زندگی گناہوں میں رہا، وہ ایک برابر ہوں گے؟ وہ ایک برابر نہیں ہوں گے۔ یہ یوم الدین ہے، بدلے کا دن ہے، جس نے جو کیا اسے ویسا بدلہ ملنا ہے، وہ اس بدلے سے مبرہ نہیں ہو سکتا۔ تو جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کٹہرے میں محسوس کرتا ہے، وہ ہر وقت ہر چیز کے لیے اللہ کے سامنے خود کو جواب دہ محسوس کرتا ہے، کہ میں اس کا بھی جواب دوں گا، میں اس کا بھی جواب دوں گا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی خطائیں اس کو گناہ لگتی ہیں، اور ایسے لوگ ہی پھر ان کی امیدوں کو اللہ تعالیٰ رحمت سے بدل دے گا، وہ ان کے خوف اور امید میں سے ان کی امید کو پورا کر دے گا۔ مگر جس کے دل میں خوف ہے ہی نہیں، بس وشفل تھنکنگ تھی، امیدیں ہی امیدیں، خوبصورت خواب، خوابوں پہ جنت نہیں ملتی۔ جنت کی ایک قیمت ہے، وہ ادا کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اور کرنے والوں کو جنت ملتی ہے۔ وہ جو 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، تو وہ کیا ان کے برابر ہوں گے جو آخری جہنمی نکالا جائے گا اور اسے جنت میں بھیجا جائے گا؟ ان میں فرق ہے، ان میں بہت فرق ہے، ان کی دنیا کی زندگیوں میں فرق ہے۔ پھر آگے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے دعا مانگی ہے، کیا؟ ربی حبلی حکما و الحقنی بالصالحین، اے میرے رب، ان کو بتا دیا، تعارف دے دیا اللہ کا، رب العالمین کا،
اب کیا کہا؟ دعا مانگی، اے میرے رب عطا کر مجھے، حب ہوتا ہے عطا کرنا، ربی اے میرے رب، حب عطا کر، لی مجھے، حکمن حکم، حکمت کی سینس میں، وَأَلْحِقْنِی الحاق، لام ہا قوف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ملا دے مجھے بالصالحین، ساتھ نیک لوگوں کے۔ اب یہ نیک لوگوں کا ساتھ کیوں مانگا انہوں نے، اور حکمت کیوں مانگی؟ تعارف تو دے دیا اللہ کا، لیکن یہ جو قوم تھی، جو سرکش تھی، جو مان کر نہیں دے رہی تھی، تو یا اللہ ان کو سمجھانے کے لیے مجھے حکمت چاہیے، مجھے دانائی چاہیے۔ ایک تو یہ دانائی جو ہر انسان کو، یہ دعا ہر مسلمان کو مانگنی چاہیے۔ حکمت کی ضرورت ہمیں ہر قدم پہ، ہر وقت، ہر موقع پر ہوتی ہے۔ تو یہ دعا حکمت کی سب کی ضرورت ہے، ہر انسان کی، دانا سے دانا انسان کو بھی اللہ سے حکمت مانگنی چاہیے۔ نالج کتنا بھی ہو آپ کے پاس، اگر آپ کو وہ نالج یوز نہیں کرنا آتا، آپ کو درست وقت پہ درست بات نہیں کرنی آتی، اور درست وقت پہ درست فیصلہ نہیں کرنا آتا، تو وہ نالج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور وہ ہوتی ہے حکمت۔ نالج الگ چیز ہے، علیم بھی اللہ کی صفت ہے اور حکیم بھی اللہ کی صفت ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ علم والے بہت بار حکمت والے نہیں ہوتے، تو سب سے پہلے وہ دانائی مجھے دے۔ اور پھر ایک حکمت کا کیا معنی ہے؟ حکمت فیصلہ، فیصلے کی قوت، علم و فہم، فیصلے کی قوت، درست وقت پہ درست فیصلہ۔ یا اللہ وہ بھی مجھے عطا کر کہ میں سمجھ سکوں کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ زندگی میں روز دن میں کتنی بار ہمیں فیصلوں کی ضرورت پڑتی ہے، کیا کپڑے پہننے ہیں، کس کلر کے پہننے ہیں، کیا بات کرنی ہے، کچن میں کام کر رہے ہیں، کس کھانے میں کتنا مسالہ ڈلنا ہے، کتنی نمک مرچ، چھوٹی چھوٹی ہر منٹ ہم فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حکمت کی ضرورت ہر فیصلے کے لیے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہ آج کل ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے، ڈیسیژن فٹیگ۔ جو یہ جو چھوٹے چھوٹے فیصلے ہم کرتے ہیں نا، ہم نے کیا پہننا ہے، ہم نے کون سے شوز پہننے ہیں، کون سی میچنگ کرنی ہے، یہ ڈیسیژن فٹیگ، یہ فیصلے کر کر کے نا انسان کو فٹیگ ہو جاتی ہے، اور انسان کا دماغ تھک جاتا ہے۔ تھکا دماغ کیا بہت پروڈکٹیو کام کر سکتا ہے؟ تو اپنی لائف کو سمپل رکھیں۔ یہ اس بارے میں سوچنا اور سوچتے ہی رہنا کہ میں نے کتنی بار یہ ڈریس پہنا ہے، کس کس کے سامنے پہنا ہے، اب میں نے اس کو ریپیٹ نہیں کرنا، وہاں پہنا تھا کہ نہیں، اس فنکشن میں یہ پہن سکتی ہوں کہ نہیں، ان چیزوں سے باہر آ جائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو ڈیسیژن فٹیگ، تھک جائیں گے، پروڈکٹیو کام کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ 3-4 منٹ یہی سوچتے رہنا، پیاز ہنڈیا میں 2 ڈالوں کہ 3، میٹھا تو نہیں ہو جائے گا سالن؟ تو یہ جو حکمت ہے نا، یہ آپ سے چند سیکنڈز میں فیصلہ کرا دیتی ہے۔ اور اس بات کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دماغی صلاحیتیں بہت اہم اہم کاموں کے لیے دی ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں اس کو ویسٹ نہ کریں، جلدی فیصلے کریں، درست فیصلے کریں۔ تو حکمت، انہوں نے حکمت مانگی، اور حکم اور صالح لوگوں کی صحبت۔ صالح لوگوں کی صحبت کیوں مانگی؟ دیکھیں، انسان کی صحبت کا اچھا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ابن عباس سے ہی روایت ہے کہ کسی شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، انسان کا ہم نشیں کیسا ہو، یعنی کہ اس کی صحبت کیسی ہو؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جس کی گفتگو سے تمہیں دینی معلومات حاصل ہو، اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ تو ہماری صحبت ایسی ہوتی ہے، ہم تو اپنے فنکشنز میں بھی ان لوگوں کو آگے کرتے ہیں جو مالی لحاظ سے ذرا اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ اگر کسی محفل میں کوئی پولیٹیشین آ گیا تو وہ سٹیج پہ بیٹھا ہوگا، سگے ماموں سگے چاچو وہ کہیں پتہ ہی نہیں کہاں پہ بیٹھے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمارا ڈبل سٹینڈرڈز، یہ کیا چیز ہے ہمارے اندر؟ ہماری کمپنی کے کرائٹیریاز ٹھیک نہیں ہیں،
ہماری کمپنی کا کرائٹیریا ٹھیک نہیں تو ہماری کمپنی کیسے ٹھیک ہوگی؟ ہماری صحبت کیسے ٹھیک ہوگی؟ کتنے نیک لوگ ہیں جنہوں نے سہلے لوگوں کا ساتھ مانگا؟ یوسف علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ یا اللہ توفنی، مجھے مسلمان ہی فوت کرنا اور مجھے صالحین سے ملا دینا. یہ یوسف علیہ السلام کی بھی دعا تھی. ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی مانگی کہ یا اللہ زندگی گزارنے کے لیے حکمت اور صالح لوگوں کا ساتھ. اور یہ آخرت کے لیے بھی ایسے ہی ہے کہ یا اللہ میں صالح لوگوں کے ساتھ ہوں. دنیا و آخرت ایسی دوستی، ایسے لوگوں کی دوستی عطا کر جو دنیا و آخرت دونوں میں فائدہ مند ہوں. جو دنیا میں آپ کے ساتھی ہیں وہی آخرت میں بھی آپ کے ساتھی ہوں گے. انسان انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن لوگوں سے اسے محبت ہے. ایک بار ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی کوئی تیاری کی ہے؟ کہتے ہیں ویسے تو کوئی خاص تیاری نہیں، بس مجھے آپ سے محبت ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جس سے انسان کو محبت ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو وہ خوش ہو گیا. یہ محبت اور یہ ساتھ چاہنا اتنا امپورٹنٹ ہے. ہم کس کا ساتھ چاہتے ہیں؟ جس سے ہمیں دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیا قریب کی چیز ہے نا. ادنا دنیا قریب کی چیز، آخرت دور کی چیز ہے. یہ نقد سودا ہے، جیسا آپ بوتے ہیں ویسا ہی کاٹ لیتے ہیں فوراً اسی زندگی میں. لیکن آخرت جو ہے نا یہ ادھار ہے، یہ ملنا ہے بعد میں. ابھی نظر کچھ نہیں آ رہا، ابھی تو بس دینا ہے. تو یہ سودا کوئی کرتا ہی نہیں، ادھار کوئی دیتا ہی نہیں. تو صالحین کا ساتھ، یہ آخرت کے ادھار سودے کر لیں، یہ دنیا کے نقد سودے سے بہت بہتر ہے. ملا دے مجھے ساتھ نیک لوگوں کے. یہ نیک لوگوں کا ساتھ اللہ کے نبی نے جو آخری جملہ کہا وہ کیا تھا؟ اللہم بالرفیق الاعلی. یا اللہ مجھے اعلیٰ ساتھی دے، اعلیٰ ساتھی کے ساتھ ملا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری موقع پہ بہت سی نصیحتیں کی تھی. آخری عمل ان کا مسواک تھا. آخری کہ میں تمہیں دو چیزوں کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں، خبردار کرتا ہوں، ایک نماز اور ایک جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی لونڈی غلام. اور تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انہیں تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن اور ایک میری سنت. یہ آخری ان کے وقت کی نصیحت ہے. لیکن بالکل جو آخری جملہ جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جملہ ادا نہیں کیا وہ اللہم بالرفیق الاعلی تھا. تو ہمیشہ صالح لوگ جن کا عمل آپ کو آخرت کی یاد دلائے، جن کی بات سے آپ کو دین کی معلومات ملے، جنہیں دیکھ کے آپ کو اللہ یاد آئے، ان کا ساتھ ہمیشہ چاہیے. وجعل، اور بنا دے، اور بنا دے، وجعل لی، اور بنا دے میرے لیے لسان صدق، ناموری، صدق سچائی کی، سچی ناموری، فی الآخرین بعد والوں میں، میرے بعد والوں میں میری سچی ناموری ہو. سورہ صافات میں آیت نمبر 108 اور 110 تک جو ہے نا وہ یہی مضمون ہے کہ ہم نے بعد والوں میں بھی اس کا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر باقی رکھا. یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی قبول کر لی گئی تھی کیونکہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کا ذکر خیر ہر مذہب کے لوگوں میں موجود ہے. ان کی نیک نامی ہر مذہب کے لوگوں میں موجود ہے. یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا. عیسائی جو ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو سب تسلیم کرتے ہیں. یہ ان کی نیک نامی ہے. یہودی بھی مانتے، عیسائی بھی مانتے، مسلمان بھی مانتے. ایون کہ جو مکہ کے مشرک تھے وہ بھی مانتے تھے. وہ کہتے تھے ہم انہی کے پیروکار ہیں. ان کا دین بدل چکے تھے مگر اپنے آپ کو ان کا پیروکار مانتے تھے. ان کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام محترم تھے. تو ان کی سچی ناموری جو تھی نا، ان کا جو ذکر خیر تھا وہ اللہ نے باقی رکھا ہے. یہ ذکر خیر جو ہے نا یہ مذموم بھی ہو سکتا ہے اس کی جو چاہ ہے. اب انسان سوچے ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے ذکر خیر چاہتے تھے، اپنی ناموری چاہتے تھے. یہ جو اچھا ذکر ہے نا، انسان یہ خواہش کرے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. یہ مذموم یعنی مذمت زدہ بھی ہو سکتی ہے، قابل مذمت بھی ہو سکتی ہے، اور محمود قابل ستائش بھی ہو سکتی ہے. کیسے؟ یہ مذمت قابل مذمت کب ہے کہ ایسی باتوں میں
انسان تعریف چاہے جو اس نے کی ہی نہیں، اپنی زندگی میں بھی، اور اپنا ذکر خیر جو ہے وہ زندگی میں بھی اور بعد بھی، مرنے کے بعد بھی. جیسے آل عمران میں سورہ آل عمران میں یہود کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جو انہوں نے نہیں کیا وہ اس کی تعریف چاہتے تھے، اس پہ خوش ہوتے تھے، اس تعریف پہ خوش ہوتے تھے جو انہوں نے کیا ہی نہیں، ایسی تعریف چاہتے تھے. ایسا شخص تو منافق ہوتا ہے. ان میں تو منافقت تھی نا، کہ وہ چاہتے تھے ہم کریں بھی کچھ نہ اور تعریف بھی بہت ہو. جب قربانی کرنے کا وقت آتا تھا تب ادھر ادھر ہو جاتے تھے، اور جب کچھ لینے کا وقت آتا تھا تو وہ بٹرنگ کرنا شروع ہو جاتے تھے، بڑی لفاظی سے کام لیتے تھے کہ ہم تو بڑے سنسیئر ہیں. ان لوگوں کے برابر اجر چاہتے تھے جنہوں نے واقعی بہت مشقت کی ہوتی. سورہ توبہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ غزوہ تبوک میں کیوں، کیا تعویلیں تھیں ان کے پاس. روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، میں اس پہ پڑ جاؤں گا، فتنے میں پڑ جاؤں گا. کوئی کہتا تھا فصلیں تیار ہیں، ہم گھر میں پیچھے ہمارے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بس یہ دنیا کی فصلیں تیار تھیں. اگر چلے جاتے، کاشتکار لوگ تھے نا مدینہ کے، تو یہ چلے جاتے تو وہ ہمیں نقصان ہو جانا تھا، لیکن مسلمان گئے تھے، مومن گئے تھے. تو ایسی باتوں کی تعریف چاہنا جو انہوں نے کی ہی نہیں، سچی ناموری ہے نا. ایک تو اس کا ایک مطلب ذکر خیر ہے، اور ایک مطلب کیا ہے کہ وہ تعریف جو کہ حق ہو، جو انسان واقعی ڈیزرو کرتا ہو، ایسی تعریف چاہنا. تو اس میں کوئی بری بات نہیں. محمود یہ ہے ہی تب، ذکر خیر محمود ہوتا ہے، یہ قابل ستائش ہوتا ہے. لسانہ صدق، سچی ناموری بری چیز نہیں ہے اگر یہ سچ پر مبنی ہو. اگر خواہش یہ ہے کہ میں خود بالکل روشنی کا مینار بن جاؤں، کہ لوگ میری تقلید کریں، میری اچھائیاں اختیار کر لیں، اور پھر اس کی نیت یہ اور لوگ اس کی تعریف بھی کرنے لگے، تو وہ سچی ناموری ہے. اس کی نیت ہی یہ تھی کہ میں لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہو جاؤں، اور ہدایت اس سے لوگوں کو واقعی ملنا شروع ہو جائے، اور لوگوں کی زبان پر ذکر خیر جاری ہو جائے اس انسان کا. تو ایسی چیز بری بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی تھی؟ اللہم اللہم جعلنی فی عین صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ بنا دے میری نظر میں مجھے چھوٹا، اور لوگوں کی نظر میں فی اعین الناس کبیرہ، اور لوگوں کی نظر میں بڑا. تو یہ بری بات نہیں ہے. یا نا میرے لیے اپنے میرے جو اعمال ہیں نا وہ کبھی کافی نہ ہو، میں خود کو چھوٹا ہی تصور کروں. تبھی تو انسان نیکیوں میں دوڑ لگائے رکھتا ہے کہ ابھی میرا عمل جو ہے وہ ناکافی ہے. لیکن لوگوں کی نظر میں مجھے عزت دینا، کیونکہ جو لوگوں کی نظر میں عزت ہے نا، یہ ایٹ ٹائمز دین کا کام کرنے کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صادق اور امین کہا جاتا تھا، پھر بھی جب انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا درس دیا تو لوگ ان کے خلاف ہو گئے. تو یہ جو سچی ناموری ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. لوگوں میں ذکر خیر دین کے کام کے لیے بھی چاہیے ہوتا ہے. اگر حب جاہ دنیا کے لیے ہے تو پھر وہ نقصان دہ ہے، کہ بس لوگ مجھے اچھا سمجھے، پھر وہ ٹھیک نہیں ہے. ترمذی میں کیا آتا ہے؟ کعب بن مالک سے جو حدیث مبارکہ ہے ان سے روایت ہے، تو اس حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دو خصلتیں انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہیں. ایک مال کی محبت، دوسری عزت و جاہ کی طلب. جاہ کیا ہوتا ہے؟ منصب، اعلیٰ منصب، لوگوں میں اعلیٰ مقام، شوکت، انسان کی شان و شوکت، منصب. تو خود کو نہیں منوانا، بلکہ نیت یہ ہو کہ دوسروں کے لیے نیکی کا نمونہ بننا ہے، تو آٹومیٹکلی لوگ انسان کو ماننا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے ہوتا ہے. امام غزالی کا قول ہے کہ 3 شرائط کے ساتھ دنیا کی چاہ، دنیا کی جو جاہ کی طلب ہے نا، دنیا میں جو منصب کی طلب ہے وہ جائز ہے. 3 شرائط کے ساتھ. نمبر 1، اس سے مقصود خود کو بڑا اور بالمقابل کو حقیر یعنی کہ چھوٹا قرار دینا نہ ہو، کہ انسان اپنے لیے اعلیٰ منصب اس لیے چاہے کہ یہ میرے سامنے چھوٹے چھوٹے کیڑے نظر آئیں.
نہیں، بلکہ کیا کہ خود بھی میں نیکیوں میں بڑھوں اور دوسروں کے لیے بھی نمونہ بن جاؤں. ایسا نہیں کہ خود تو میں بڑا نیک ہوں لیکن دوسرے بس میرے سے پیچھے رہے نیکی میں بھی، ایون کہ دوسرے کہیں آگے نہ چلے جائیں. نیکیوں میں دوڑ لگائیں لیکن دوسروں کے لیے بھی مثال بنے، دوسروں کو بھی جو علم آپ کے پاس ہے وہ دوسروں کو بھی سکھائیں، ان کو بھی اپلفٹ کریں. جاہ کی طلب اگر ہے، جیسے میں نے کہا کہ کبھی کبھی دین کے کام کے لیے آپ کو جاہ بڑی ضروری ہوتی ہے کچھ جگہوں پہ. ایک گمنام سے انسان کو کتنے لوگ سنتے ہیں، لیکن ایک انسان جیسے اب سوشل میڈیا کا دور ہے، جو وائرل ہو جاتا ہے اس کو بہت سے لوگ سنتے ہیں. تو نمبر ایک، اس سے مقصود خود کو بڑا اور بالمقابل کو حقیر یا چھوٹا قرار دینا نہ ہو. دوسرا، جھوٹی ثنا خوانی مقصود نہ ہو جو صرف اندر موجود ہی نہیں. وہ انسان چاہے کہ بس لوگ مجھے ویسا سمجھے، ہے نہیں اور سمجھے کہ ایسا ہو، تو جھوٹی ثنا خوانی مقصود نہ ہو. پھر حب جاہ جو ہے وہ جائز ہے. تیسرا، اسے حاصل کرنے کے لیے کوئی مداہنت نہ اختیار کی جائے، کوئی برا راستہ نہیں، کوئی غلط کام، اللہ کی نافرمانی کے کام میں نہ جائے. تو پھر حب جاہ جائز ہے. امام غزالی کا قول ہے یہ. پھر امام مالک نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ جو شخص واقعی میں نیک ہو اور لوگوں کی نظر میں نیک بننے کے لیے ریاکاری نہ کرے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے تو بڑا دیندار بنا ہے اور اصل میں اس کا عمل بالکل اس کے اپوزٹ ہے، جیسے منافق تھے. جہنم میں جب جہنمی دیکھیں گے ایک شخص جو اس کی آنتیں جو ہیں وہ باہر آ رہی ہوں گی اور وہ جہنم میں چکر کھا رہا ہوگا، بالکل بھاگ رہا ہوگا، گول گول چکر کھا رہا ہوگا، تو وہ کیا کہیں گے کہ تم تو دین کی باتیں کرتے تھے، تم تو ہمیں بڑے نیک تھے. تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کیوں جہنم میں ہے؟ میں تمہیں تو دین کی باتیں کہتا تھا مگر خود کو بھول جاتا تھا. تو ایسا انسان جو ہے وہ تو جہنم میں ہوگا جتنی مرضی نیک باتیں کرے. تو امام مالک نے فرمایا جو شخص واقعی میں نیک ہو اور لوگوں کی نظر میں نیک بننے کے لیے ریاکاری نہ کرے، اس کے لیے لوگوں کی طرف سے جو مداح اور ثنا ہے یعنی تعریف ہے وہ ناپسندیدہ نہیں ہے. تعریف پھر جب لوگ کرتے ہیں نا پھر وہ ناپسندیدہ نہیں ہے. جو تعریف ہے، دیکھیں جو نیک انسان ہے نا وہ تعریف پہ ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں اس تعریف کے قابل ہوں بھی کہ نہیں. یہ لوگ جتنی میری تعریف کر رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ میں منافق ہوں، یہ تعریف میں ڈیزرو نہیں کرتا، بس اوپر سے میں شو کر رہا ہوں، میرے دل میں اتنا تقویٰ نہیں ہے. یہ نیک لوگ کے دل میں ایسا ہی خیال آتا ہے، وہ ڈر جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ پھولے، زیادہ تر لوگ، آپ 80% لوگ ہیں وہ پھولے نہیں سمائیں گے، وہ کہیں گے بس وہ واقعی اس تعریف سے چنے کے جھاڑ پہ چڑھ جائیں گے. تو یہ جو اللہ نے جو ہر انسان کے اندر پہلو رکھا ہے نا، انسان کی فطرہ کا، ہر صفت کا اچھا پہلو بھی ہوتا ہے، برا پہلو بھی ہوتا ہے. غصہ ویسے تو شیطان آتا ہے غصے میں، لیکن آپ کو ایک جوش اور جذبہ کچھ موقع پہ چاہیے ہوتا ہے جب آپ نے حق پر کھڑے ہونا ہے. اگر آپ بالکل ٹھنڈے ہو کے بیٹھے رہے، آپ میں کوئی جوش نہیں، کوئی ولولہ نہیں، تو آپ حق پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. میدان جنگ میں اگر آپ میں جوش نہیں، آپ میں ولولہ نہیں، شر کے خلاف غصہ نہیں، تو آپ جنگ نہیں لڑ سکتے. تو اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہے، پازیٹیو ایسپیکٹ بھی ہے. اسی طرح اچھی صفات کا بھی برا پہلو ہو سکتا ہے. مثلا بہادری ہے، لیکن اگر کمزور کے خلاف آپ دکھا رہے ہیں، وہ آلریڈی کمزور ہے اور آپ بڑے بہادر بنے پھر رہے ہیں اس کو دبانے کے لیے، تو یہ بہادری نہیں ہے، یہ آپ کے اسٹرانگ ہونے کا ایک برا پہلو ہے، یہ ایک بری بات ہے، یہ ناپسندیدہ ہے. اسی طرح تعریف چاہنا، یہ جو سچی ناموری ہے، اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہے اور ایک منفی پہلو بھی ہے. تعریف چاہنا اگر تو صرف دنیا میں پاپولر ہو جاؤں تو اس کا تو منفی پہلو یہی ہے، وہ جو قیامت کے روز شہید بھی آئے گا، سخی بھی آئے گا اور عالم بھی آئے گا، اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا، تم نے دنیا کے لیے کیا. لیکن اصل میں شہید کا کیا رتبہ ہے؟ اس کا تو خون کا قطرہ زمین پہ گرتا نہیں، اسے بخش دیا جاتا ہے. عالم، وہ اتنے زیادہ گناہ ہوں گے، ایک بادل آئے گا اور دھو ڈالے گا اس کے گناہوں کو، کہے گا یہ وہ علم ہے جو تم نے سیکھا سکھایا. سخاوت، سخی، وہ صدقہ جو اللہ کے لیے اس نے دیا، وہ کتنے گنا بڑھا کے اسے قرض حسنہ اللہ اسے کہتے ہیں، اسے لوٹایا جائے گا. اتنے نیک اعمال لیکن اگر دنیا کے لیے کیے تو وہ آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دیں گے.
تو پھر یہاں پہ سچی ناموری کی بات ہے، ایسی ناموری جو واقعی وہ تعریف جو سچی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ مجھے ویسا بنا دے کہ لوگوں کے لیے میں مشعل راہ بن جاؤں۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا کہ کوئی ایسی بات بتائیں کہ لوگ اور اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ فرمایا دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اسے بے نیاز ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، کیونکہ دنیا کو تو اللہ نے کہا کہ دنیا اور اس کی ہر چیز ملعون ہے سوائے تین چیزوں کے: اللہ کا ذکر، سیکھنے والا اور سکھانے والا، نہیں اللہ کا دین، قرآن سیکھنے والا اور سکھانے والا، یہ ملعون نہیں ہے۔ تو دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور لوگوں سے ان کی چیزیں نہ مانگو، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ لوگوں سے ایسی چیز کا سوال نہ کرو جو انہیں پسند ہوتی ہے، ان پہ گرا گزرتی ہے، خود مشقت اٹھاؤ، لوگوں سے نہ اٹھواؤ، تو وہ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اب اس دعا کا اور کیا حصہ باقی ہے؟ وجعلنی، اور بنا دے، من ورثتی، وارثوں میں سے، اور بنا دے وجعلنی، نی ہے نا، زیر کے بعد چھوٹی ہے، متکلم کا صیغہ ہے، اور بنا دے مجھے، من ورثتی، وارثوں میں سے۔ ورثہ یہ جمع ہے وارث کی، جیسے طلبہ طالب کی جمع ہے، جیسے سحرہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آیا تھا، سحر، ساحر کی جمع سحرہ۔ تو یہاں پہ وارثوں کے لیے آیا ہے ورثہ، من ورثتی، وارثوں میں سے، جنت النعیم، جنت کے، اور بنا دے مجھے وارثوں میں سے جنت کے، نعیم نعمت بھری۔ یعنی کہ مجھے وارث کیوں کہا گیا؟ انسانوں کے لیے بنائی ہے نا جنت، آدم علیہ السلام کو بھی اس میں رکھا گیا، پھر خیر اتارا گیا، کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کا ہی کوئی، اسی زمین کا کوئی بلند حصہ تھا یا جو بھی تھا، بہرحال لیکن وہ انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ جو اس دنیا میں کامیابی سے زندگی گزار لے گا اللہ کے حکم کے مطابق، اس کے لیے ہی جنت ہے۔ تو جنت انسان کے لیے بنائی گئی، تو وارث جو وہاں جائے گا وہ اس کا وارث ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے وراثت رکھی ہے۔ تو مرنے کے بعد جو ایک نئی زندگی ہے، اس میں جو کامیاب ہو جائیں گے وہ جنت کے وارث ہوں گے۔ اور وہ جنت کیسی ہے؟ نعمت بھری۔ اصل نعمتیں جو ہے نا وہ تو جنت کی نعمتیں ہیں۔ اس دنیا میں جو آسائشیں میں ملتی ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں نہیں ہوتی، وہ آسائشیں ہوتی ہیں۔ ہدایت کے ساتھ ہے تو نعمت ہے، اگر وہ آپ کو صبر شکر پیدا کرتی ہیں آپ کے اندر، پھر وہ نعمت ہے، آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہیں، پھر وہ نعمت ہے۔ ہر آسائش نعمت نہیں ہوتی، لیکن وہاں جنت کی ہر چیز نعمت ہے، کیونکہ وہ ملے گی اسے جو اللہ کے حکم کو مان کر وہاں تک پہنچا، اس کے لیے وہ نعمت ہے۔ جو تقوی پہ چل کے وہاں تک پہنچا تو اس کے لیے وہ نعمت ہی ہے۔ نعمت ہدایت کے ساتھ نعمت ہے نا، تو وہاں تو ہدایت والے ہی جائیں گے، جو گنہگار ہوں گے وہ گناہ کی سزا بھگت کے پاک ہو کے جائیں گے۔ تو جنت کے وارثوں میں سے یا اللہ مجھے بنا دے، جو نعمتوں والی ہے، نعمتوں بھری ہے، اصل نعمت، اصل نعمتوں سے بھری ہے۔ واغفر، اور بخش دے۔ اب یہاں تک جو دعائیں تھیں ابراہیم علیہ السلام کی یہ سب قبول کی گئیں، لیکن آگے کا جو حصہ ہے، واغفر، اور بخش دے، لی ابی، میرے باپ کو، انہو، بے شک وہ، کانا، ہے وہ، من الضالین، ہے وہ گمراہوں میں سے۔ قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بخشش مانگنا منع کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بھی باقی جو دعا ہے وہ تو قبول ہوگی، مگر یہ دعا کہ میرے باپ کو بخش دے یہ قبول نہیں ہوگی۔ اور بخش دے میرے باپ کو، انہو کانا من الضالین، بے شک وہ، کانا ہے وہ، من الضالین، گمراہوں میں سے۔ دیکھیں ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دیکھیں گے روز قیامت، تو وہ ایسے ہوں گے کہ کالا گرد و غبار چل رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہیں گے کہ میں نے کہا نہ تھا کہ مت کرو، ایسا مت کرو، یعنی یہ جو بتوں کی پوجا ہے ایسا مت کرو، تو
وہ کہے گا کہ آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا. تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اے اللہ تو نے کہا تھا میں قیامت کے روز تجھے رسوا نہ کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہم قیامت کے روز آپ کو رسوا نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا ہم نے کافروں پر جنت حرام کر دی. پھر وہ پیروں میں دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام تو نجاست میں لتھڑا ہوا ایک بجو ہوگا جسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو کوئی بھی رشتہ، نہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نوح علیہ السلام کا نبی ہونا بچا سکا، نہ آزر کو ابراہیم علیہ السلام کا والد ہونا بچا سکے گا، نہ لوط علیہ السلام کی بیوی بچی. جو حق پر نہیں، اس دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، صرف ایمان کا رشتہ قائم رہے گا. والدین بھی وہ ماں باپ کے کام آئیں گے، والدین بھی اولاد کے کام تب آئیں گے جب وہ صالح ہیں، اور اولاد بھی صالح ہے. اور اولاد بھی والدین کے کام تب آئے گی جب وہ دونوں صالح ہیں، ان کے درجات بلند کرنے کے لیے. یا وہ سفارش کے بارے میں بھی، شفاعت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ 40 ایسے جنتی ہوں گے جو کہیں گے کہ فلاں فلاں شخص جو ہے انہیں شفاعت کا حق دیا جائے گا. وہ کہیں گے فلاں فلاں شخص ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا اور ہم اسے نہیں یہاں دیکھتے. تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے کہ جاؤ، کسی کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی ایمان ہے تو انہیں نکال لاؤ. کسی کی پنڈلی جلی ہوگی، پنڈلی تک وہ جل چکے ہوں گے جہنم تک، لیکن چہرے پہچان لیے جائیں گے، وہ نکال لائیں گے. پھر انہیں کہا جائے گا جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر بھی ایمان ہے انہیں بھی نکال لاؤ. وہ پھر نکال لائیں گے. پھر کہا جائے گا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے انہیں بھی نکال لاؤ. تو ایسا ہوگا. تو لیکن یہ ایمان کے رشتے ہوں گے جو ایمان پر قائم تھے. ایمان والے لوگ فائدہ دے سکیں گے، کوئی کافر فائدہ نہیں دے سکے گا. دنیا میں جتنی چاہے اس کے پاس شان و شوکت تھی، جتنا چاہے اس کے پاس اثر و رسوخ تھا، مال اور بیٹے تھے، لیکن آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گا. بیوی، بچے، شوہر، ماں باپ، بھائی بہن، سب کو اپنی اپنی بڑی ہوگی. وہ اتنا سخت دن ہوگا. اس دن تو کوئی کسی سے نظر نہیں ملائے گا، کوئی مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، اور نہ کوئی دینے کو تیار ہوگا. اتنا معاملہ سخت ہوگا. تو یہ دعا ان کی قبول نہیں کی گئی. اور بخش دے میرے باپ کو، بے شک وہ ہے وہ گمراہوں میں سے. ولا، اور نہ تخزینی، تو رسوا کر مجھے. تخزینی اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ خا، زا اور نون. اس کا مطلب ہوتا ہے رسوائی. تو مجھے قیامت کے دن اور نہ تو رسوا کر مجھے یوم یبعثون، جس دن وہ اٹھائے جائیں گے. اب یہ والی دعا بھی ان کی قبول کی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو قیامت کے روز رسوا نہیں کیا جائے گا. اس لیے ان کے والد کی شکل جو ہے وہ بدل کے بجو کی بن جائے گی اور پھر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اب اس دن کو مزید ابراہیم علیہ السلام کیسے الیبریٹ کر رہے ہیں؟ یوم، جس دن لا ینفع، نہ فائدہ دے گا، معلوم ولا بنون، مال اور نہ بیٹے. وہ کیسا دن ہے جس دن مال اور بیٹے فائدہ نہیں دیں گے؟ سورہ کہف میں بھی کیا آتا ہے؟ مال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات. مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہے، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، اور زیادہ بہتر ہے امید کے لحاظ سے، انجام کے لحاظ سے. تو مال اور بیٹے تو دنیا کی زینت ہے، یہ آخرت میں فائدہ نہیں دیں گے. ہاں تب فائدہ دیں گے جب یہ اللہ کی راہ میں ہی لگے، نیکی کے راستے پہ لگے. انسان مال کماتا ہے، ساری زندگی اسی کی فکر میں رہتا ہے، اور پھر بیٹے چاہتا ہے تاکہ وہ اس مال کو سنبھال سکیں، ہمارے وارث بن سکیں. تو یہ تو دنیا کا مال ہے، یہ دنیا کی زینت ہے، یہ آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دیں گے. ہاں فائدہ تب ہوگا جب یہ اللہ کی راہ میں لگے. دو لوگوں پہ رشک کیا جا سکتا ہے نا، ایک وہ جس کے پاس علم تھا اس نے دائیں بائیں آگے پیچھے بانٹا، اور ایک جس کے پاس مال تھا جس نے آگے پیچھے دائیں بائیں بانٹا. تو مال پھر وہی فائدہ مند ہے، اور بیٹے بھی. اور یا صدقہ جاریہ کے کاموں میں لگایا کہ آپ، ہم مر بھی جائیں لیکن وہ جو مال ہم نے لگا دیا جس کام میں، وہ لوگوں کو فائدہ دیتا رہے اور ہمارے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا رہے. اور بیٹے بھی کون سے فائدہ مند ہوں گے؟ جنہیں آپ نے اللہ کے راستے پہ چلایا. وہ جب جب نیکی کرتے رہیں گے تب تب انسان کا اجر بڑھتا رہے گا. انسان کا اجر بڑھے گا. وہ
پوچھے گا یہ میرا یہ کیسے ہوا، یہ اجر میرا کیسے بڑھا؟ تو اسے بتایا جائے گا، فرشتے اسے بتائیں گے کہ تمہاری اولاد نے بسم اللہ پڑھی، تمہاری اولاد نے نیکی کی، اس لیے تمہارا اجر بڑھا۔ تو مال اور بیٹے جو ہے نا وہ دنیا کی زینت ہے، لیکن آخرت میں قیامت کے روز کوئی فائدہ نہیں دیں گے، لیکن وہ جو آخرت کے لیے جن کو تیار کیا گیا، مال کو بھی اور بیٹوں کو بھی۔ روز قیامت ڈھیر ہوگا کسی شخص کے پاس نیکیوں کا، اور وہ سب ڈھیر ختم ہو جائے گا۔ اس سے کہا جائے گا، وہ پوچھے گا یہ کیسے ہو گیا؟ تو اسے کہا جائے گا اس کی اولاد اس کی نیکیاں کھا گئی، اگر یہ نیک نہیں تو یہ آپ کی نیکیاں کھا جائیں گے، کیونکہ یہ کہیں گے کہ یہ ہمیں تو نہیں سکھاتے تھے ان کو پکڑیں۔ خود بھی اگر آپ نیک ہیں تو یہ انف نہیں ہے۔ قرآن میں کیا آتا ہے؟ خود کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ خود کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، ان کو بھی بتانا ہے دین کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے۔ حضرت حدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ کی مالدار ترین خاتون تھی، لیکن مال کہاں لگایا؟ جو ان کی آخری دور ہے، آخری زندگی کے آخری سال ہے، وہ کیسے گزرے ہیں؟ شیب ابی طالب میں، اس سے باہر آ کے 6 سال کا واقعہ شیب ابی طالب، اور 10ویں سال وہ وفات پا گئی تھی۔ 3 سال شیب ابی طالب میں رہے تھے یہ لوگ۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی کمزور ہو گئیں، حدیجہ رضی اللہ عنہا، مال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پہ لگا دیا، دین کے مشن پہ لگایا، تو وہ مال بھی صدقہ جاریہ بنا۔ اس مال کو جس مقصد پہ لگایا گیا اس کا پھل تو وہ نہیں دنیا میں دیکھ سکی، لیکن آخرت میں ملے گا۔ وہ جنت کی بڑے بڑے جو رتبے ہیں ان میں سے ایک رتبہ ہے حضرت حدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس۔ جو خواتین اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محترم ہے اور بہت زیادہ مقرب ہے، ان خواتین میں نام آتا ہے نا آسیہ علیہ السلام کا اور حدیجہ رضی اللہ عنہا کا۔ تو یہ رتبے ایسے ہی نہیں ملتے۔ ان کی اولاد پھر کیسی تھی؟ بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار، ان کے بچے جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ ان کے جو پہلے شوہر سے بیٹا تھا حارث، وہ اسلام میں وہ پہلا شہید تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں جان دی۔ تو اولاد بھی کیسی بنائی؟ جو آخرت میں کام آئے گی، جو آخرت میں اجر کا سبب بنے گی۔ دنیا کی زینت بنا کے نہیں رکھی یہ چیزیں، اور آخری وقت میں مشقت اٹھائی، دین کے لیے اٹھائی، مال چلا گیا سارا، لیکن رتبہ بہت ملا۔ جس دن نہ فائدہ دے گا مال اور نہ بیٹے، الا مگر من جو ات اللہ آئے اللہ کے پاس، بقلب سلیم، بقلب سلیم، سات دل سلامت کے، بھی ہوتا ہے ساتھ، قلب دل، سلیم سلامت کے۔ اب قلب سلیم کیا ہے؟ سلامت دل۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، جو ایسا دل سلامت ہوگا جو کسی بھی امپیورٹی سے، فزیکلی آپ کس دل کو سلامت کہتے ہیں؟ جس میں کوئی بلاکیج نہیں ہوتی، بالکل وین سے خون چل رہا ہوتا ہے، آکسیجنیٹ بھی کرتا ہے، ڈی آکسیڈیٹڈ آ رہا ہے پوری طرح، اسے آکسیجنیٹڈ کو وہ پوری باڈی پہ پہنچا بھی رہا ہے، سارا کھینچ بھی رہا ہے، اسی طرح غلط جو عقائد ہیں اس کو وہ پیوریفائی کر رہا ہے اور صحیح عقائد اپنے جو ہے ان میں ڈھال رہا ہے۔ وہی سلامت دل ہے، وہی صحیح دل ہے جس میں شرک کا شائبہ نہیں ہے، جس میں شرک کا شائبہ نہیں ہے، جو اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے، ہر گمراہی سے پاک ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرتا ہے۔ تو جو سنت سے محبت کرے گا وہ بدعت سے نفرت کرے گا، جو اللہ کی فرما برداری میں ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے دور ہے۔ دل میں آپ کا دل کن کن چیزوں کے لیے جواب دہ ہے؟ حقوق اللہ کے لیے، حقوق العباد کے لیے۔ تو حقوق اللہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا، اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پوری اپنی کوشش کے ساتھ ان کو فالو کرے گا۔ اللہ کے نبی جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہدایت کے لیے،
ان کو فالو کرے گا اور ان کی سنت پر عمل کرے گا، بدعات سے دور رہے گا، پھر لوگوں سے متعلق جن چیزوں کا سوال ہے وہ سب باتیں بھی پوری کرے گا، یعنی کہ حسد، کینہ، بغض، ان سب چیزوں سے پاک دل۔ تو قلب سلیم کیا ہوا؟ اللہ کی نافرمانیوں سے خالی دل، دنیا کی محبت سے محفوظ دل، ہر شرک، بدعت، گمراہی سے پاک دل، ہر اخلاقی برائی، حسد، بغض، کینہ، اس سے پاک دل۔ اور ایک اور اس کا اسپیکٹ اگر آپ دیکھیں، سلیم کا مطلب ہوتا ہے عربی لغت میں، سلیم اس شخص کو کہتے ہیں جسے سانپ کاٹ لے، سانپ کاٹ لے اور پھر اس سے وہ کیا، ایک مفسر کو میں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ سانپ کاٹ لے، کاٹے سے بچ جائے، سلیم ہے نا، سلامت رہا، لیکن اس کے لیے بھی اسے بہت زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے۔ سانپ کے کاٹے سے بچنے کے لیے اسے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کے بعد اسے بچے گا نا، سانپ کا مقابلہ تو نہیں انسان کر سکتا، اس نے ایک پھنکار مارنی ہے، ایک بار ڈسنا ہے اور انسان جو ہے اس کے جسم میں زہر پھیل جاتا ہے، تو مشقت کرتا ہے، یعنی متحرک ہو جاتا ہے بالکل۔ تو سلیم وہ شخص ہوتا ہے بالکل متحرک۔ قلب کیا ہوتا ہے؟ افئدہ کا ورڈ دیکھیں، دل کے لیے دو ورڈ یوز کیے گئے ہیں قرآن میں، افئدہ فؤاد جس کی جمع ہے، اور قلب قلوب جس کی جمع ہے۔ تو افئدہ اس دل کی اس حالت کے لیے آتا ہے جب انسان کسی ایک فیصلے پہ مطمئن ہو جاتا ہے، ریشنل اس کی سوچ ہوتی ہے، ہاں میں اس پر ہوں۔ لیکن قلب جو ہے نا وہ الٹتی پلٹتی حالت ہے، قلب کا مطلب ہی الٹنا پلٹنا ہوتا ہے، انقلاب، الٹنا پلٹنا، اس سے قلب ہے، الٹتی پلٹتی چیز۔ تو قلب سلیم ایسا دل جس میں آتے ہیں برے خیالات لیکن اس کو پیوریفائی کر لیتا ہے، ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ آ رہا ہے لیکن آکسیجنیٹ کر دیتا ہے۔ مومن وہ نہیں ہوتا جو خطا نہ کرے، وہ ہوتا ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ برے خیالات آتے ہیں، قیامت ہوگی کہ نہیں خیال آتا ہے، لیکن پھر وہ اپنے دل کو یقین پر لے آتا ہے، یقین اس کے دل پر غالب آ جاتا ہے، وہ قلب سلیم ہوتا ہے۔ ہر طرح کی منافقت، ہر طرح کی دل کی بیماری سے وہ اپنے دل کو پاک کر لیتا ہے۔ آتی ہیں بیماریاں، انسان بیمار ہوتا ہے نا، پھر وہ میڈیسن وغیرہ لیتا ہے، کچھ پرہیز کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ان خیالات کو، ان امپیورٹیز کو اپنے اعمال پر اثر انداز نہیں ہونے دیتا، اعمال اس کے ان سوچوں سے متاثر نہیں ہوتے، وہ اپنے دل کو پیوریفائی کر لیتا ہے، اس کو سلیم کر لیتا ہے، قلب سلیم، سلامت دل۔ تو ایسا دل جو انسان لائے گا صرف وہی قبول کیا جائے گا، کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی مگر جو اتا اللہ آئے، اتا اللہ آئے، اللہ کے پاس بقلب سلیم، ساتھ سلامت دل کے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ کب قائم ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کی تیاری کی ہے؟ یہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کوٹ کی ہے۔ تو اس نے کہا سوائے اس چیز کے میں کچھ خاص نہیں، بس سوائے اس چیز کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ سے نے فرمایا پھر تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تمہیں محبت ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسے اتنی خوشی ہوئی اس بات سے کہ کسی اور بات سے نہ ہوئی، اور ہمیں بھی اس بات سے اتنی خوشی ہوئی کہ کسی اور بات سے نہ ہوئی۔ اور پھر انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتا ہوں، امید ہے کہ ان کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میں نے ان جیسے عمل نہیں کیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے پوچھا کون سے لوگ افضل ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پاک صاف دل والا اور زبان کا سچا۔ لوگوں نے کہا سچے کو تو ہم پہچانتے ہیں، کہ ظاہر ہے جو شخص سچ بولتا ہے تو لوگ اسے پہچان ہی جاتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سچ ہی بولتا ہے اور حق بات کرتا ہے، لیکن پاک صاف دل والا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرہیزگار، صاف ستھرا، جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ ظلم، نہ کینہ، نہ حسد ہو۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، 948 نمبر ہے۔ تو ایسا دل جس میں نہ گناہ ہو، اس نے اللہ تعالیٰ کا کوئی حق نہ مارا ہو، جو اللہ نے حکم دیا اس کے خلاف کچھ نہ کیا ہو، گناہ نہ کرے، ظلم نہ کرے، لوگوں کے لیے کینہ نہ رکھے، حسد نہ رکھے، تو یہی سلامت دل ہے، یہی قلب سلیم ہے۔ خود بھی
گناہ گار نہ ہوں، اور دوسروں کے لیے بھی حسد بغض نہ رکھیں، اپنے اعمال پہ بھی نظر رکھیں اور دوسروں کی حق تلفی بھی نہ کریں۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دل کو کیسے سلامت رکھا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں جس سے دل سلامت رہتا ہے: کثرت سے قرآن کی تلاوت اور موت کی یاد۔ موت کی یاد دنیا کی محبت کو کم کر دیتی ہے۔ تو یہ جو کثرت سے قرآن کی تلاوت ہے نا، یہ دلوں کا زنگ جو ہے نا وہ دور کر دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، قرآن دل کی بیماریوں کی شفا ہے۔ تو دل کی بیماری قرآن میں کس کو کہی گئی ہے؟ منافقت کو۔ تو منافق کا جو دل ہے نا وہ بیمار دل ہے، اور مومن کا دل جو ہے وہ قلب سلیم ہے۔ ہر اس طرح کی جو ہماری ایمانی بیماری ہے نا وہ قلب سلیم میں نہیں ہوتی۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ میں دو چیزیں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں، اسے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، قرآن اور سنت۔ تو قرآن کی تلاوت کرنا، اس کو روز پڑھنا، اس کو سمجھنا، اور موت کی یاد۔ موت کی یاد دل کو پیوریفائی کرتی ہے۔ جب انسان موت کو بارہا یاد کرتا ہے نا تو لوگوں کے گلے شکوے آٹومیٹکلی اس کے دل سے نکل جاتے ہیں کہ زندگی ہے کتنی، تو اس میں گلے شکوے کیا پالنے ہیں؟ زندگی ہے کتنی، اس میں دنیا کے فائدے کے لیے کیا غلط کام کرنے ہیں؟ آخر تو موت ہے، انجام تو ہر انسان کا موت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو دین کی خدمت کے لیے یہ استاذہ کو ان کے استاد نے نصیحت کی تھی کہ دین کی خدمت کے لیے نا تین چیزیں بہت ضروری ہیں: ایک فہم سلیم، تمہاری سمجھ درست ہو، ایک قلب سلیم، تمہارا دل درست ہو، اور ایک حب قویم، دین سے محبت قائم، ایسی محبت جو قائم رہے تمہارے دل میں، پھر تم دین کا کام کر سکتے ہو۔ دین کی خدمت کے لیے یہ تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ جو قلب سلیم ہے نا، اس کے بغیر نہ آپ دین پر چلیں گے دنیا میں، اور پھر آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ بالکل اپنے دل کو پیوریفائی کرنا جو ہے نا، پھر اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، لوگوں کو معاف کرنا بھی اس میں آتا ہے۔ وہ صحابی جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا یہ جنتی ہے، تو ابن عمر نے کیا پایا ان میں؟ وہ رات کو سب کو معاف کر کے سوتے تھے۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ قلب سلیم وہ ہوتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ اللہ حق ہے، قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ ضرور ان کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہے۔ یعنی کہ آخرت پر جس کا یقین ہوتا ہے، آخرت سے جس کو خوف آتا ہے، اللہ کے حساب کتاب سے جس کو ڈر لگتا ہے، اللہ کے حق ہونے پر، قیامت کے آنے پر، اور اپنے حساب کتاب پہ کہ قبروں سے سب لوگ اٹھائے جائیں گے، ان سب چیزوں پہ جس کو یقین ہوتا ہے وہی قلب سلیم ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ قلب سلیم یہ ہے کہ وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی فائنل اتھارٹی ہے، اور اللہ کی محبت کو ہر چیز کی محبت پر غالب کر دے۔ یعنی کہ زندگی گزارنے کے لیے جو جو چیزیں اس کو درکار ہے نا، ان کو وہ اللہ کے راستے میں لگائے۔ چیزوں کی محبت میں اللہ کے راستے سے نہ ہٹے، اللہ کی محبت میں ہر چیز کو لگائے، اللہ کی محبت ہر چیز پر غالب ہو۔ دو فیصلے کرنے ہیں، دیکھے وہ شخص دیکھے کہ اللہ کی رضا کس میں ہے۔ لوگ ناراض ہوتے ہیں، ہونے دیں، لوگوں کی ناراضگی کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی بہت بڑی ہے۔ پھر وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ جنت للمتقین، اور قریب لائی جاتی ہے، زلفا، زا لام فا اس کا روٹ ورڈ ہے ازلفت کا۔ ازلاف کا معنی ہے قریب لے آنا۔ پہلے بھی زلفا سے ہم نے لاسٹ جو لیسن تھا اس میں ورڈ آیا تھا وَأَزْلَفْنَا 64 آیت میں، اور قریب کر دیا ہم نے اس جگہ دوسروں کو۔ یعنی کہ جب وہ پہاڑ بن گئے تھے نا پانی، اور درمیان میں راستہ بن گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر گئے، تو اس کے قریب اس جگہ کو دوسروں کے قریب کر دیا۔ یعنی اس جگہ کو آل فرعون کے قریب کر دیا، دوسرے تو وہی تھے نا۔ اور پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کو تو نجات ملی، ان کو غرق کر دیا گیا، پانی مل گیا، وہ غرق ہو گئے۔ یہاں کس چیز کو قریب لایا جا رہا ہے؟ یہاں جنت کو قریب لایا جا رہا ہے۔ آج کل کچھ میرج ہالز میں، بینکویٹ ہالز میں یا مارکیز میں
ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ کھانا لگا ہوتا ہے جیسے بفے لگا ہے اور اس تک آپ نے جا کے کھانا ڈالنا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سسٹم کہ ہر ٹیبل پہ کھانا الگ سرو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے، وہ زیادہ فیزیبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کھانے والے کے لیے۔ تو یہ جو جنتی ہوں گے نا، متقی لوگ جنہوں نے اتنی محنت کی، مال کو اپنے اللہ کی راہ میں لگایا، بیٹوں کو اللہ کی راہ میں لگایا، قلب سلیم لے کے آئے، خالص رہے، جو وارث ہے جنت کے، تو جنت کے پاس نہیں جائیں گے، جنت ان کے قریب لائی جائے گی، جنتیوں کو تکلیف نہیں دی جائے گی، جنت کو ان کے قریب کیا جائے گا، یہ ان کی تعظیم ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِلْغَاوِینَ، اور ظاہر کر دی جائے گی، برزت، ظاہر کر دی جائے گی جہیم، جہیم جہنم، للغاوین گمراہ لوگوں کے لیے۔ ڈھکن برزت ہوتا ہے کسی چیز کا کھلنا، جیسے ڈھکن کا کھلنا، تو اسے ظاہر کر دیا جائے گا، کسی چیز کا ڈھکن کھول دیا جائے گا، کس کے لیے؟ غاوین کے لیے، گمراہ لوگوں کے لیے۔ ان کے لیے کیسی بات کی گئی ہے کہ ان کو بس اندر پھینک دیا جائے گا، ڈھکن کھول دیا جائے گا اور وہ اندر، اور ان کے لیے کہ جنت کو ان کے سامنے پیش کیا جائے گا اور ان کو پکڑ کے اس میں ڈال دیا جائے گا، ڈھکن کھل گیا اور وہ اندر، دکھا دی جائے گی ان کو جہنم۔ وقیلا، اور کہا جائے گا، لہم انہیں، اینما کہاں ہے، جن کی، اینما کہاں ہے جن کی، کن تم تھے تم، تعبدون تم عبادت کرتے، پھر کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے، کیونکہ اس دن تو کوئی کام ہی نہیں آئے گا نا، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی بت جس کی عبادت کرتے رہے وہ کام نہیں آئیں گے، ایون کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، کیا تم نے انہیں کہا تھا، یہ تمہاری پرستش کرتے تھے، وہ کہیں گے ہم نے انہیں نہیں کہا تھا، ہم نے تو انہیں یا اللہ تیری طرف دعوت دی تھی، یہ خود شرک میں پڑے۔ اس طرح ہر جو بت ہے نا، وہ انسانوں سے بریو ذمہ ہو جائے گا، کوئی کسی کا حامی نہیں ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں قرآن میں کئی جگہوں پہ بات آئی ہے کہ یہ جو جھوٹے معبود ہوں گے وہ کوئی سفارش نہیں کر سکیں گے اور کسی کام نہیں آئیں گے، جیسے کہ سورہ صاد میں آیت نمبر 64 میں آتا ہے نا کہ جو اہل النار ہے وہ آپس میں خوب جھگڑا کریں گے، بہت لڑیں گے آپس میں، یہ تمہاری وجہ سے ہوا، یہ تمہاری وجہ سے ہوا۔ دیکھیں انسان عام زندگی میں بھی ایک دوسرے پر ہر چیز کا الزام دے رہا ہوتا ہے، تو جب زندگی آپ کی داؤ پہ لگی ہے، زندگی موت، جہنم جنت کی بات آ جائے گی، تب کیسی لڑائیاں ہوں گی، تو کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں وہاں کر سکے گا۔ جھوٹے معبود تو ویسی ان کی تو کچھ بھی نہیں چلے گی، ان پتھروں کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کہا جاتا ہے نا کہ جہنم کو جنوں سے، انسانوں سے اور پتھروں سے، ان پتھروں سے جن کی پرستش کی جاتی، سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وقیلا، اور کہا جائے گا، انہیں کہاں ہے جن کی تھے تم عبادت کرتے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کے سوائے جن کی تم عبادت کرتے تھے، حل ینصرونکم، کیا وہ مدد کر سکتے ہیں تمہاری، نصرہ ہوتا ہے مدد، او ینتصرون، یا وہ بدلہ دے سکتے ہیں، ان تصرات، نصرہ ہوتا ہے مدد، کیا وہ مدد کر سکتے ہیں تمہاری، اور ان تصرہ انتقام لینے کی سینس میں آتا ہے، کسی کے ساتھ مل کر وہ انتقام لے سکتے ہیں، تمہارے لیے کوئی بدلہ لے سکتے ہیں، تم اب جس مشکل میں ہو تمہارا بدلہ لیا جا سکتا ہے، جن پر تم نے تکیہ کیا تھا، جن سے مدد مانگی تھی، وہ تو بیچارے اس قابل ہی نہیں ہیں کہ وہ کسی سے انتقام لے سکیں، اب کیا کرو گے؟ کیا یہ جن کو تم پوچھتے رہے اللہ کے سوا، یہ کہاں ہیں تمہاری مدد کے لیے آئے، یا تمہارے ساتھ مل کے یہ بدلہ لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے۔ فَكُبْ کِبُو، کب کبو، وہ کاف با، کاف با دو بار آیا ہے، جب یہ دو بار آتا ہے نا، کوئی کسی ورڈ میں ایسے حرف دو بار ریپیٹ کیے جائیں تو یہ شدت کے لیے ہوتا ہے، کاف با اس کا روٹ ورڈ ہے، تو وہ اوندے منہ گرائے جائیں گے، فیہا اس میں، ہم وہ،
والغاوون، اور بہکے ہوئے لوگ، وہ اور جو بھی بہکے ہوئے لوگ ہوں گے نا وہ سب اس میں اوندے منہ گرا دیے جائیں گے۔ وجنود ابلیس، اور لشکر ابلیس کے، اجمعون، سب کے سب، سب کے سب اس میں پھینک دیے جائیں گے۔ ابلیس تو چاہتا ہی یہ تھا کہ میں نامراد ہوا تو میرے ساتھ ساری نوع انسانی جو ہے یہ بھی نامراد ہو جائے، تو جس جس کو وہ بہکا لے گا وہ بھی اس کے ساتھ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اس کے لشکروں میں جن لشکر بھی ہیں اور انسان بھی میں بھی اس کے چیلے ہیں، تو وہ سب اس میں پھینک دیے جائیں گے، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ قولو، وہ کہیں گے، وہم، جبکہ وہ فیہا، اس میں، یختصمون، وہ جھگڑ رہے ہوں گے۔ جیسے میں نے بھی کہا نا کہ اہل نار آپس میں خوب جھگڑا کریں گے، بہت لڑیں گے، سورہ صوت میں آتا ہے 64 آیت میں۔ تو یہ جھگڑیں گے خوب۔ پھر تاللہ، قسم اللہ کی، ان بے شک، کننا، تھے ہم، لفی ضلال مبین، البتہ گمراہی میں، مبین، کھلی۔ اب اس موقع پہ کیا کریں گے؟ تسلیم کر لیں گے۔ کیا تسلیم کر لیں گے؟ کہ ہاں ہم ہی گمراہ تھے۔ لیکن اس دن کا تسلیم کرنا، اس دن کی توبہ کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ کیا تسلیم کر لیں گے؟ اس جب نسویکم، ہم برابر ٹھہرا رہے تھے تمہیں، برب العالمین، ساتھ رب العالمین کے۔ یہ رب العالمین کے ساتھ ٹھہرانے سے کیا مراد ہے؟ ابن کثیر نے الہ کی تفسیر یہ کی ہے کہ ہم تیری بات اس طرح مانتے رہے جیسے رب العالمین کی ماننی چاہیے، یہ رب العالمین کے برابر ہم ٹھہراتے رہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس طرح مانتے رہے جیسے رب العالمین کی بات ماننی چاہیے تھی، لہٰذا بتوں کے علاوہ کسی بھی انسان یا چیز کی اطاعت، کسی لیڈر کی اطاعت ایسی کی جائے جیسے اللہ کی جاتی ہے تو وہ بھی الہ بنانے میں ہی شمار ہوتا ہے۔ الہ یہی ہوتا ہے، جیسے ہم نے اپنے دلوں میں بڑی چیزوں کے الہ بنا رکھے ہیں، چھوٹے چھوٹے بت ہیں ہمارے دل میں بے شمار، کبھی مسلک کا الہ، کبھی شہرت کا الہ، کبھی بچوں کی کامیابی کا الہ، اس کے لیے حلال حرام کوئی تمیز نہیں کرتے ہم، لوگوں میں پاپولر ہونے کا الہ، اس کے لیے اوپر کچھ ہوتے اندر کچھ ہوتے، منافقت تک ہم کر لیتے ہیں، ہر چیز کو الہ۔ پھر دین کے حکم پہ ہم نے عمل نہیں کرنا، اور بتا کیا رہے ہوتے ہیں؟ فلسفے دنیا کے، آیات نہیں بتاتے، نفس کو الہ بنا رکھا ہے کہ اگر آیات بتا دیں، خود پتہ ہو تب بھی نہیں بتاتے، آیات بتا دیں تو کوئی پوچھے گا تم پریکٹس کیوں نہیں کرتے، تم تو مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے رب نے تو یہ کہا ہے، تم کیوں نہیں پریکٹس کرتے؟ تو آیات ہی نہیں بتاتے، نفس کا الہ، وہ فلانا فلسفہ یہ کہتا ہے، اور فلانا فلسفی یہ کہتا ہے، اور فلاں جو عقیدہ ہے اس میں یہ بات ایسے ہے، فلاں مذہب میں یہ بات ایسے ہے، فلاں مسلک میں یہ بات ایسے ہے، اپنی مرضی کی چیزیں۔ تو وہ جب ہم نے، تب وہ مان لیں گے، قسم اللہ کی، بے شک تھے ہم، البتہ گمراہی میں کھلی کھلی۔ جب ہم برابر، سوی ہوتا ہے برابر، سین واو یا روٹ ورڈ ہے اس کا، جب ہم کے لیے، سوی برابر ٹھہرا رہے تھے، کم تمہیں، برب العالمین، ساتھ رب العالمین کے، وما، اور نہیں، اضلنا، گمراہ کیا ہمیں، ذلہ، گمراہ کرنا، بھٹکا دینا، گمراہ کیا ہمیں، الا، مگر، المجرمون، مجرموں نے۔ اب پھر کیا ہوگا؟ کہ ہمیں تو یہ دوسرے لوگوں نے، مجرموں نے گمراہ کر دیا تھا۔ سورہ اعراف میں بھی آتا ہے نا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کی پیروی کی، انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا۔ تو یہ پھر اس دن ایسے ہی الزام دیں گے دوسروں کو، لیکن کوئی الزام، کوئی توبہ، کچھ کام نہیں آئے گا۔ 53 آیت میں بھی سورہ اعراف کی یہی آتا ہے کہ اس میں ہے نا، ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے انجام یعنی قیامت کا انتظار ہے۔ جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا تو وہ لوگ جو اس سے پہلے اس دن کو بھولے ہوئے تھے کہیں گے، واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے۔
تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں کہ وہ ہمارے حق میں سفارش کرے، یا ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم ان اعمال سے ہٹ کر عمل کریں جو ہم پہلے کیا کرتے تھے، بے شک انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اور وہ ساری باتیں ہوا ہو گئیں جو وہ گھڑتے رہتے تھے۔ وہ ساری باتیں سب ہوا ہو جائیں گی، یہ ساری باتیں، یہ ساری معافیاں تلافیاں کوئی فائدہ نہیں دیں گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس وقت ان کو صرف انجام ان کا بتایا جائے گا اور انجام کی طرف لوٹایا جائے گا، توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ تو اور نہیں گمراہ کیا ہمیں مگر مجرموں نے، تو وہ یہ جو تعویلیں ہیں یہ کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ فما تو نہیں، لنا ہمارے لیے، من شافعین تو نہیں ہمارے لیے کوئی سفارشیوں میں سے، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ کیا کوئی ہماری سفارش کرے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ ولا اور نہ صدیق حمیم، اور نہ کوئی دوست حمیم گہرا، حمیم وہ دوست جو بہت گہرا ہو، جسے بڑا گہرا تعلق ہو، جو دوست کی تکلیف میں تڑپ اٹھے، ایسا دوست جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حمیم تھے، ان کی ذرا سی تکلیف پہ تڑپ اٹھتے تھے۔ ہجرت کے موقع پہ جگہ جگہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسا ساتھ دیا، کسی زہریلے کیڑے نے بھی یا سانپ نے بچھو جو بھی تھا اسے انہیں ڈس بھی لیا، لیکن آواز نہیں نکالی، ان کے آرام کے لیے ہر جگہ پہلے صاف کرتے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتے۔ تو یہ اس دن کوئی حمیم، کوئی گہرا دوست جو تمہاری تکلیف پہ تڑپ اٹھے، ایسا کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ سورہ الانعام میں آیت نمبر 28 میں کیا آتا ہے؟ انہیں واپس لایا بھی جائے، لوٹایا جائے تو یہ وہی کریں گے جو پہلے کیا، یہ جھوٹے ہیں۔ تب تو کہیں گے نا کوئی سفارشی ہو، ایک جگہ آتا ہے کہ وہ کہیں گے ہمیں واپس لوٹایا جائے، تو سورہ الانعام میں آتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، انہیں واپس لوٹایا جائے تب بھی یہ ایسے ہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 75 میں ہے، یہ رحم کے قابل نہیں، اگر ہم ان کی تکلیف دور کر دیں تو یہ پھر اسی سرکشی میں گھس جائیں گے، اسی طرح بھٹکنا، اسی طرح بھٹکیں گے۔ اب آگے یہی بات کہی گئی ہے نا آیت نمبر 102 میں، فَلَوْ پس کاش، انا یہ کہ بریکٹ میں نکلیں ہوتا، یہ کہ ہوتا لنا ہمارے لیے، قرۃن ایک بار پلٹنا، فنکون تو ہم ہوتے من المؤمنین ایمان لانے والے، لیکن یہ ایمان نہیں لانے والے۔ سورہ الانعام کی آیت بھی میں نے پڑھی کہ یہ لٹایا بھی جائے تو وہی کچھ کریں گے، سورہ مؤمنون کی بھی یہ آیت پڑھی 75 آیت کہ تکلیف ان کی دور کر بھی دی جائے تب بھی یہ سرکشی میں واپس گھس جائیں گے۔ اس دن کوئی توبہ فائدہ نہیں دے گی، اور اگر یہ جو دنیا کا اتنا بڑا موقع انہیں ملا، پوری زندگی ملی جو اس میں اپنے آپ کو درست نہیں کر سکے، تو وہ آخرت کا عذاب دے کے بھی درست نہیں ہوں گے۔ اور یہ دنیا موقع تھا، یہ دنیا موقع تھا، یہ دنیا آخرت کی تیاری کا موقع تھا، آخرت کی تیاری کے لیے زندگی دی گئی تھی، جب نہیں کی تو بس وہ تو رزلٹ ڈے ہے، رزلٹ ڈے پہ تو آپ پیپر نہیں دے سکتے نا، وہ تو رزلٹ کا دن ہے۔ ان یقیناً فی ذالک اس میں لآیہ البتہ ایک نشانی ہے، وما اور نہ کانا تھے اکثرہم اکثر ان کے اکثرہم مؤمنین ایمان لانے والے، وَإِنَّ اور بے شک ربک رب آپ کا لہو العزیز الرحیم البتہ وہ بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر واقعے کے بعد یہ آیات ریپیٹ ہوں گی کہ ہر واقعے میں ایک نشانی ہے، اور نہ تھے اکثر ان کے ایمان لانے والے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بھی ساری قوم نے ایمان نہیں لائے، انہیں ہجرت کرنی پڑی، انہیں آگ میں بھی پھینکوایا گیا، اور ان کا باپ بھی اس میں آگے آگے تھا، سب خلاف ہو گئے، سب شامل ہو گئے، ان کو جلانے میں پیش پیش تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بھی لوگ جو تھے، بنی اسرائیل کی تو اور طرح کی نافرمانیاں تھیں، لیکن آل فرعون تو باقاعدہ ان پہ اللہ تعالیٰ کا قہر ٹوٹا نا، وہ تو غرق ہو گئے۔ آگے بھی اور جو قصے آئیں گے، اگلا قصہ نوح علیہ السلام کا، اس میں بھی ایسے ہی ہوا۔ ہر قصے میں نشانی ہے، ہر قصے میں نشانی ہے، یہ کفار مکہ کے لیے بھی نشانی تھی، ہمارے لیے بھی نشانی ہے۔ کب تک ہم اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں رہیں گے؟ آخر تو اللہ پکڑ لے گا، آخر تو اسی کے پاس جانا ہے، آخر تو اسی کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو کب تک اس میں بھٹکتے رہیں گے ہم؟ کب تک ہم اپنی حقیقت کو سمجھیں گے نہیں، ہم موت کو سمجھیں گے نہیں، ہم دنیا میں اپنا زندگی کا مقصد حیات نہیں سمجھیں گے؟ اللہ نے تو فرما دیا کہ میں نے تمہیں زندگی اور موت اس لیے دی، سورہ ملک کی آیت ہے جو
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں آزماؤں کہ کون تمہیں احسن عمل کرتا ہے۔ میں نے جنوں انس کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، ہم اپنا مقصد ہی بھول گئے۔ اس میں نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اکثر لوگ مان کر نہیں دیتے۔ تو جو مان کر نہیں دے گا ان کے لیے اللہ عزیز ہے، زبردست ہے، قوت والا ہے، انتقام لینے والا ہے، اور جو مان جائیں گے ان پہ اللہ رحم کرنے والا ہے۔ دنیا میں تو اللہ رحیم ہے، کافروں پہ بھی بار بار رحم کیا جاتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ رحمان، رحم کرنے والا صرف مومنوں کے لیے ہوگا۔ تو ہم اس بات سے ڈریں، ان واقعات سے سبق لیں، ان کو سمجھیں، تو اس دنیا کی جو جھمیلے ہیں نا، اور اس دنیا کی جو آزمائشیں، اس سے ہم بچ جائیں گے۔ اس میں پڑ بھی گئے تو اس سے نکل آئیں گے، اس کو سمجھ جائیں گے، اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی آزمائشوں سے بچا کے رکھے، ہمیں دنیا اور آخرت کا فرق سمجھائے، ہمیں حق اور باطل کا فرق سمجھائے، ہمیں اس قرآن کو پڑھ کے واقعی ہمارے اندر ایک فرقان پیدا ہو جائے، ہم فرق کر سکیں کیا سچ ہے کیا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہم وہ سمجھ سکیں۔ جب دنیا اور دین سامنے ہو تو ہم دین کے طریقے کو چنیں دنیا گزارنے کے لیے، دنیا گزارنے کے طریقے بھی دین والے اپنائیں، آخرت کی تیاری بھی دین کے مطابق کریں، دنیا کے لیے اپنے دین کو، اپنی آخرت کو خراب نہ کریں۔ دنیا بھی دین میں ہی ہے، اس کے لیے ہر حکم دین میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب احکامات کو پریکٹس کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اللهم ارزقني تفكر وتدبر لما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعاني، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، انك على كل شيء قدیر۔ اے اللہ تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے اس پہ مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنی اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، آمین رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔